ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے لبیک یعنی میں حاضر ہوں، اور اس سلسلے کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نگران شورا تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں۔ ہمارے بھی سوالات ہوتے ہیں، آپ کے بھی سوالات ہوتے ہیں، فون کے ذریعے، کالز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، SMS کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور نگران شورا سے اس پہ مدنی پھول لیے جائیں گے۔ اور سلسلے کا پرٹیکولر موضوع بھی ہے، آج بھی ہے، اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کا جب نام لوں گا تو آپ سب اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، خصوصی تیاری کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج موضوع ہے ہمارا تقریبات۔ خوشی کی بھی تقریبات ہوتی ہیں اور غم کی بھی تقریبات ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، ملکی سطح پہ بھی ہوتی ہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتی ہیں، مذہبی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں، اخلاقی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں، اور غیر اخلاقی نوعیت کی بھی تقریبات بہرحال ہوتی ہیں۔ تو ان تقریبات کے حوالے سے مختلف جہتوں پہ ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل اس کی کلام کریں گے، سوالات قائم کریں گے، نگران شورا سے رہنمائیاں لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نگران شورا مکی مدنی پھول شریعت اور اخلاقیات سے لبریز مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل ہماری طرف بڑھاتے ہیں۔ تو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ یہ سلسلہ دیکھتے جائیے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے میں آج کے بھی سلسلے میں کچھ سیگمنٹس ہوں گے، مدنی کسوٹی بھی ہوگی، مدنی اشعار کی تکرار بھی کوشش کریں گے کہ آ جائے، اور آج ایک نیا سیگمنٹ ہوگا، نیا ایک مرحلہ ہوگا جو نگران شورا کے سامنے پیش کریں گے ہم چاروں اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل۔ وہ بھی ہوگا، نگران شورا گفتگو فرمائیں گے، ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں گے، آپ بھی اپنا حصہ ڈال لیجئے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں یہ گفتگو کرنا، آپ کا سننا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے سلسلے کی برکت سے بھی اللہ رب العزت ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سعادت ہمارا مقدر فرمائے۔ عبد الواجد بھائی، آج کا موضوع جو ہے ہمارا تقریبات ہے۔ اب تقریبات ہر نوعیت کی ہوتی ہیں، بہرحال آپ اس کو کیسے شروع کریں گے؟ جی دیکھیں، دعوت اسلامی جو ہے وہ ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دعوت اسلامی مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کرے، چاہے وہ ہم انفرادی طور پر ہوں یا ہم اجتماعی طور پہ کہیں جمع ہوں۔ جب کہیں اجتماع ہوتا ہے، تقریب ہوتی ہے، تو کچھ اس تقریب کے تقاضے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان ہمیں ہماری تمام چیزوں کو، تمام افعال اور اعمال کو قرآن و حدیث اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ تو الحمدللہ الی احسانہ ہی، جیسا کہ آپ نے پہلے بہت خوبصورتی سے تعارف فرما دیا کہ تقریبات موضوع ہیں، اور خوشی اور غمی کی تمام تقریبات کو انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع آج شامل ہوگا۔ عمران بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریبات کے حوالے سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تقریب منعقد کرنے پر باعث کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ یا تو کسی کی موت ہوا کرتی ہے، یا پھر کوئی خوشی اس کا باعث ہوا کرتی ہے۔ کسی خوشی کی وجہ سے کوئی تقریب وہ منعقد کیا کرتے ہیں، یا پھر کسی غمی کی وجہ سے تقریب منعقد کیا کرتے ہیں۔ وجہ کیا بن رہی ہے، اس وجہ پر غور کریں کہ وجہ کیا ہے اس کے کرنے کی۔ شادی ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اس تقریب کو منعقد کرنے کے اندر ہم کن کن لوازمات کا خیال کریں۔ ہمارے اسلام نے اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور ہمارا طور طریقہ، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے اس کے اندر، اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ تقریب ہماری دنیا کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی مفید ثابت ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تقریبات کو منعقد کرنے کے اندر ساری حدود کو پھلانگ جائیں، ساری حدود و قیود سے جو ہے وہ آزاد ہو کر ہم تقریب کو منعقد کریں، اور وہی تقریب ہمارے لیے جو ہے غمی کا باعث بن جائے۔ اس کے نظارے ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں بھی شاید کہ ہمیں مل جائیں۔ ہنستا بستا جو گھر ہوا کرتا ہے،
وہ غمی کے اندر ڈھل جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ غور کریں گے, نگران شورا سے بھی اس پر مدنی پھول حاصل کریں گے. عمران بھائی ابھی جو گفتگو ہوئی عبدالواجد بھائی, ہماری دو چیزیں بڑی اہم ابھی آ چکی ہیں ہمارے سامنے. ایک یہ کہ یہ دیکھ لیا جائے, اور یہ ظاہر سی باتیں ہوتا تو ہے, توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تقریب یا یہ محفل یا یہ ایونٹ جو ہے اس کی وجہ کیا بنی, اس کا مقصد اور اس کی نیت کیا ہے. ایک تو اس پہ غور کر لیا جائے انشاءاللہ, اس پہ بھی رہنمائی لیتے ہیں نگرانی شورا سے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم نے نیت کر لی, ہم نے ایک مقصد بنا لیا اور ہم نے ایک ایونٹ گویا کہ اپنے ذہن میں اس کا خاکہ کر لیا کہ بھئی یہ کرنا ہے, اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. تیاری کے لیے پہلے ذہن میں سوچتے ہیں, پھر بسا اوقات صفحہ کرتاس پہ صفحے پہ لکھتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اس کی عملی طور پر اس کو ہم عملی جامہ پہناتے ہیں. تو اب یہ جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری تیاری کی جو عمران بھائی جہتیں ہیں اور جو تیاری کے عناصر ہیں وہ کس اعتبار سے درست ہیں اور کس اعتبار سے غلط ہیں. کیونکہ جو تیاری کے ہمارے لوازمات ہیں اس میں سے یقینی طور پر اگر ہم معاشرے پہ نظر ڈالیں کچھ چیزیں درست ہیں, کچھ غلط ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ سلسلے یہ ہمارے تقریب ہو, محفل ہو, اس کی تیاری ہم کس انداز پہ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, کیسے ہیں؟ السلام عمران بھائی, کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم عبدالواجد بھائی, مزاج شریف اچھے ہیں؟ چلیں. اچھا, پھر ہمارے ہاں ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ, کہ ہر موقع جو ہے کیا وہ تقریب کا تقاضا کرتا ہے. ہمارے ہاں جب کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, جب کسی کے پاس جو ہے وہ مال و دولت بہت جمع ہو جاتا ہے, تو اب وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے اس مال کو ظاہر کروں, اپنی دولت مندی کو ظاہر کروں. تو ایسے موقعوں پہ تقریبات کا انعقاد کر لیا جاتا ہے کہ جو نہ پہلے کبھی سنی تھی اور نہ کبھی دیکھی تھی. تو یہ چیز بھی قابل توجہ ہے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ تقریبات جو ہوتی ہیں ان میں جیسے شادی کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اب شادی کی تقریب میں جو مہندی ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس میں جو خرافات ہمیں نظر آتی ہیں, جو غیر شرعی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں, اسی طریقے سے آپ اور شادی کی تقریبات کو دیکھ لیجئے. تو میں نگران شورا جو ہے انہیں مرحبا کہتا ہوں کہ وہ ہمارے سلسلے میں آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے تقریبات. خوشی کی ہوں, غمی کی ہوں, چھوٹی ہوں, بڑی ہوں, ملکی سطح پر ہوں, خاندان کی سطح پر ہوں, تو تقریبات ہمارا موضوع ہے. اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اب یہ کہ موضوع کہاں تک پہنچا ہے آپ کا پتہ چل جائے نا. بس ہماری ابھی گفتگو ہوئی ہے جو بنیادی طور پہ ہم نے ابھی ڈسکشن کی, اگر اس کا لب لباب نکالیں تو یہ حاصل ہوا کہ جب ہم تقریب منعقد کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ایسے ہی ایک تقریب نہیں وجود میں آ جاتی, اس کے پیچھے کوئی فیکٹر ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم اس کے سلسلے میں تیاری کرتے ہیں. تو اب اس پہ بھی ہم گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ تشریف لے آئیں. اب آپ کے بارگاہ میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ تقریب کرنے نہ کرنے کے حوالے سے, کوئی بھی تقریب کسی بھی قسم کی ہے, دعوت جو ہے وہ کرنے نہ کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے, کیا ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم دیکھیں سب سے پہلے کہ آیا یہ تقریب میں منعقد کروں یا نہیں کروں, یہ دعوت میں کروں یا نہیں کروں, اس میں جاؤں یا نہیں جاؤں. سب سے بنیادی بات کیا ہوگی, اس سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیں, میری موٹی عقل میں تو یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی موقع ہے, تقریب کا تعلق اکثر خوشیوں سے ہی ہوگا. غموں کے موقع پر کوئی تقریب یوں کرتا نہیں ہے, اور غم کے موقع پر دعوت مشروع بھی نہیں ہے نا. وہ موت میت کے امت. اب اگر یوں گیدرنگ دیکھیں تو لوگ 40واں بھی کرتے ہیں, وہ کرنا چاہیے. اور برسی بھی مناتے ہیں, یہ بھی کرنا چاہیے, بالکل برسی بھی منانی چاہیے. سال پورا ہو جاتا ہے تو یاد آتی ہے تو ایصال ثواب کی تقریب ہوتی ہے. یہ بھی تقریب ہی ایک طرح کی ہوتی ہے. ولیمے کی تقریب ہے تو ولیمے کی دعوت وہ مشروع ہے, اس کی تو باقاعدہ ایک صراحت موجود ہے. تو تقریب کے بہت ساری صورتیں تو موجود ہیں, دعوت کی, تقریب کی, لوگوں کو جمع کرنے کی. تو اب یہ کہ دیکھنا صرف اتنا ہی پڑے گا کہ آیا اول تو یہ کہ اس طرح کھانے پر یا کسی اور موقع پر کسی کو جمع کرنا, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی میت ہو گئی, اب میت ہوتے اس نے دعوت دی ہے, تقریب رکھتا ہے
کہ میرے یہاں کھانے کے لیے آئیے گا، تو جو اغنیاء ہوتے ہیں، جو جس کو ہم عام زبان میں مالدار کہتے ہیں، جی تو ان کو اس کھانے کی اجازت نہیں ہے، نہ اسی دعوت کرنے کی اجازت ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کہاں اجازت ہے اور کہاں اجازت نہیں ہے. تو اب جہاں اجازت نہیں ہے وہ یہ صراحت موجود ہے، فقہا نے لکھ دیا ہے کہ یہ کوئی یہاں پر شریعت نے اس طرح کی چیزیں کرنے کی اجازت نہیں دی، جی تو وہ تو ایک دعوت ہے، یعنی اس میں بے پردگی ہو یا نہ ہو، اس میں خالص مرد ہی جمع ہو رہے ہیں اور سارے بادشاہ بھی جمع ہو رہے ہیں، تبھی دیکھا جائے گا کہ آیا ان کو بھی جمع کر کے کھلانے کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جاتے ہیں اس دعوت کی طرف کہ جس کا ہونا مباح ہے، جائز ہے، یا بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں شریعت نے ترغیب دلائی ہے کہ کرنا چاہیے. تو اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کا انتظام اور انصرام، کھانے پینے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، کن کن کو بلایا جا رہا ہے، کن کن کو روکا جا رہا ہے. اچھا، اب چلتے ہیں ایک ایسی دعوت کی طرف جس کا تعلق نیاز سے ہے، ایک طرح سے لنگر، ٹھیک ہے، جو عموماً ہمارے یہاں نیاز کے نام پر بھی ہوتا ہے. تو اب اس کو اگر اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے مل جل کر، کیا کوئی ایک کر رہا ہے کہ جناب میں لنگر کرنا چاہتا ہوں، راہ خدا میں کھلانا چاہتا ہوں، تو اب اس کے مدنی پھول الگ ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالے میں تحریر فرمائے ہیں کہ نیت، پھر مال حلال ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ فقراء کو بلائے، ان کی آؤ بھگت کرے، ان کو بٹھائے. ایسا نہ ہو کہ ایسوں کو بلائے کہ جو پیٹ بھرے ہیں اور ایسے کو بھگائے جن کو پیٹ میں جگہ ہے. ماشاءاللہ ہمارے سلمان بھائی کی آمد مرحبا. آج آپ ہم کو لبیک سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. بڑی مہربانی. سبحان اللہ. دعوت کے تذکرے پر آئے ہیں سلمان بھائی. ویسے آپ دعوت کے ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آمین. عافیت عطا فرمائے. اور بعض اوقات آدمی اتنے مسائل اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اس کا اپنا آنا جو ہے نا وہ خود ہی ایک کارنامے سے کم نہیں ہوتا، خواہ تاخیر یہ کیوں نہ ہو. اچھا، شادی اور تقریبات کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب غم کا موقع ہے تو اس ٹائم جیسے مولانا حضرات آتے ہیں اور وہ ہمیں شرعی مسائل یا بعض چیزیں بتاتے ہیں، لیکن شادی میں یا خوشی میں تو ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، جسے چاہے بلائیں، جسے چاہے کھلائیں، اور جیسے چاہیں بٹھائیں، جیسے چاہیں نچوائیں، جیسے چاہیں گاوائیں. جی. تو آپ حضرات کیوں مطلب یہاں پر اب شرعی مطلب علماء کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ دینی تشخص رکھنے والا آدمی کیوں ہمیں اس حوالے سے مسائل بتانا شروع کر دیتا ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو. ہماری شادی میں مولویوں کا کیا کام ہے؟ نکاح کسے پڑھائیں گے؟ نہیں اصل میں 4 دن کی ضرورت شادی ہے نا ہماری، اس لیے کر لیتے ہیں. نکاح کسے پڑھائیں گے؟ نکاح مسجد میں پڑھوا لیتے ہیں آپ. نکاح مسجد میں پڑھوا لیتے. مسجد کیوں گئے؟ وہ تو ضرورت ہے نا، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے. یار جو مسجد جاتا ہے نا، نکاح مولوی سے پڑھاتا ہے، پتہ ہے اس کو، اور اس کو پتہ ہے کہ نکاح نامہ ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ نکاح نامہ بنانے کی، یہ سارے فارم بھرنے کی، یہ سائنیں کرنے کی؟ بس شادی کر رہے ہیں نا یار، میں بھی راضی ہوں، وہ بھی راضی ہے، ماں بھی راضی ہے، باپ بھی راضی. جب یہ فارمیلٹی اور یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں تو اس کی کہیں نہ کہیں تو کوئی اسلام و دین کی کوئی تو سمجھ بوجھ ہے تو کر رہے ہیں نا یار. جی. کیسے اٹھا کر رہے ہیں؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں. تو یہ جو حضرات جو اسلام و دین کو سمجھتے ہیں، اگر آپ کو کسی کام سے روک رہے ہیں تو وہ اگر اپنے طور پر روک رہے ہیں تو اپنے سے بات کرتے بھائی، اور اگر وہ روک اس لیے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے تو ہمارے موسی نے رکنا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. اب وہ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. آدمی غلطی کر رہا ہے تو غلطی کو مان تو لے کر میں غلطی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں بے عمل ہوں، میں نہیں مان رہا ہوں. یہ ایک کوئی یہ بھی کوئی ایک یہ کسی بھی سطح پر کوئی ایک اچھا نام تو اس کو دے دیں گے آپ اس کام کو بھی، پازیٹیو ہے کہ پازیٹیو مینٹیلٹی تو کہلائے گی کہ میں مطلب کہ بس غلط، میں ہوں غلط، ریئلائز کر رہے میں ہوں غلط، میں بے عمل ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں میں باعمل بن جاؤں. تو اس میں مطلب کہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے آدمی کو. میں ابھی مطلب کہ میرے واسطہ پڑتا ہے، ایسا نہیں میرا واسطہ نہیں پڑتا. تو حال ہی میں میرے ایک جاننے والے سے رابطہ ہوا، ان کے مجھے کچھ پتہ چلا تو میں نے رابطہ کیا تو مان گئے، مطلب بحث نہیں کی انہوں نے.
بحث نہیں کی بالکل. ایک چیز کو کہتے ہیں نا 1% بحث, 1% نے بحث نہیں کی اور مان گئے اور توبہ بھی کی الحمدللہ. اور اس طرح کا ایک ہوا تو بالکل وہ ایسے بظاہر کو کوئی نہ بولے گا یہ کوئی اس طرح کر بھی لے گا جیسا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ہوتے ہیں ایسے کئی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں, جیسے میں یہاں تو اتنی عام ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رہتا, لیکن UK میں, یورپ میں یا اس کے علاوہ اور ممالک میں جہاں میرا جانا ہوتا ہے تو بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں اجتماع کے بعد, اور بڑے مطلب کہ ماڈرن قسم کے لوگ, اور بلکہ میں کہوں کہ شاید میجورٹی بھی اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگی کہ ہمارے اجتماعات میں شاید غلط نہیں ہوں میں یا بعض میں ایسی میجورٹی یا زیادہ تر وہ ہیں جو بالکل مطلب جن کو آپ دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے یہ کوئی مذہبی وضاقتہ والا آدمی ہے, لیکن یہ ان کو یہ چینیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, انہوں نے فلاں کام کیا ہوتا ہے, 10 قسم کے ان کے غلط کام نظر آ رہے ہوتے ہیں تو سمجھا تو سمجھ جاتے ہیں. ایون عبدالواجد بھائی میرا اپنا تجربہ جیسے میں بھی بیان کر رہا ہوں نا تو یہ بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی, مثال فار ایگزامپل یہ بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی, اب میں بیان کر رہا ہوں میرے سامنے جو دو بیٹھے ہوئے نا وہ بیان سن رہی ہوں اور ان کے ہاتھوں میں چین ہے, بریسلیٹ. اب دیکھ رہا ہوں, اب میں بیان کر رہا ہوں اور میں بریسلیٹ ہی کو لے کر بیٹھ گیا ہوں کہ یہ ناجائز ہے اور نہیں پہننا چاہیے اور اللہ کی ناراضگی وغیرہ کرتے ہیں تو اللہ توفیق دے تو اس کو اتار لینا چاہیے. کیا پتہ یہ اتارنا ہی آپ کے لیے مطلب کہ رحمت کا اور مغفرت کا سبب بن جائے. یوں تھوڑا تھوڑا کرتا, یعنی لٹرلی ایک نہیں متعدد واقعات, متعدد واقعات, کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ یوں سن رہے ہوتے ہیں اور یہ یوں ہاتھ گھما رہے ہوتے ہیں, یوں کھول رہے ہوتے ہیں اور یوں جیب میں ڈال رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ آنکھوں دیکھی بات ہے. مفتی قاسم صاحب نے بھی دیکھا ہے مدثر العلی, تو وہ میرے ساتھ سفر میں تھے افریقہ کے, تو انہوں نے دیکھا تو مطلب یہ وہاں میں دیکھا. پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. میری آنکھوں کے سامنے اب ایک نے اتارا ہے, اب ادھر سے ایک دو اور اتارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ہم نے دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل مطلب پونی شاہ جو ہوتے ہیں نا جو اب ٹیل باندھتے ہیں, چٹیا بناتے ہیں اپنی چھوٹی سی, وہ اور اس طرح مطلب اپنے روڈ پہ جاوے نا, میں آپ کو پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں, روڈ پہ جائیں نا تو اپنے بولے اور یہ پتہ نہیں مطلب شکل صورت سے مسلمان الگ ہے, اس نے اپنے آپ کو ٹوٹل مطلب کہ وہ غیر مسلموں والے وضع میں بنایا ہوا ہے. مطلب مبالغہ کرو تو دوڑ کر آ جائے اور ملے ایسا جیسے اپنے بولے یا گوشت پہ مارنے آئے, کیا کرنے اپنے اس کے ملک میں تبلیغ کرنے کے لیے آئے, نیکی کی دعوت دینے آئے ہیں. تو غصے میں تو نہیں, ایسے مثال دے رہا ہوں تھوڑا خوش طبعی کے طور پر. لیکن وہ آئے گا, ملے گا, چپکے گا, ادھر ہیڈ فون لگا ہوا ہے تو ادھر ٹروزر پہنا ہوا ہے, ٹروزر بھی کوارٹر ٹروزر پہنا ہوا ہے, تو وہ جرسی پہنی ہوئی ہے اور ہیڈ فون لگے ہوئے, تو بال ادھر سے تھوڑے کم ہیں ادھر تھوڑے زیادہ ہیں, بالکل مطلب ساؤ دیکھے اس کو آدمی 1000 کے بیچ میں, اور اس سے کیا بھی اس لیے ہوتا ہے کہ میرے کو لوگ دیکھے 1000 کے بیچ میں. لیکن ایسے لوگ بھی آتے ہیں, بھاگ کر آتے ہیں یار, سیلفی بناتی ہیں, سیلفی بناتے ہیں. دیکھنے والا تو ہے نا, آپ نے اتنے غور سے دیکھا کہ نوٹ کر لیا ادھر کم ادھر زیادہ, مطلب یہ تو ہو جاتا ہے نوٹ. تو اتنا زیادہ علاقہ نہیں نا, چھوٹا سا علاقے کے اندر کام کیا اس نے, اتنی سی جگہ تھی اس کے پاس, اس میں 10 کام کرنے تھے تو نظر آ جاتے ہیں. بہت بڑا علاقہ تھوڑی ہوتا ہے اس کسی کے پاس. تو یہ عرض کرنے کا صرف میرا مقصد یہ کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہم کو یوں نا, تو سمجھانے سے ہر کوئی الجھتا. ایک اور پہلو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کچھ فرمائیں. میانہ روی ہمارے معاشرے میں مفقود ہوتی جا رہی ہے ہر مرحلے پر. تقریبات میں چاہے وہ شادی کی ہوں یا غمی کی ہوں, جو کھانا پکانا ہے تو اتنا پکانا ہے کہ 100 بندے کھانے والے ہیں اور 200 بندوں کا کھانا ہے اور وہ 100 بندوں کا کھانا ضائع ہو جائے گا. کہاں ایسا عبدالواجد بھائی؟ مطلب بعض جگہوں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. میری معذرت کے ساتھ میری کیلکولیشن شادی کی جیسے بات, شادی کی بات, میں ولیمے کی بات کر رہا ہوں, میں منگنی کی بات کر رہا ہوں, میں مہندی کی بات کر رہا ہوں, میں ڈھولکی کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں بھی یہ وجہ نہیں, وجہ میں نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ جائیں ان سے پوچھیں, یہ جو کیٹرنگ والے ہوتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے. کیٹرنگ والے پوچھتے ہیں کتنے آدمی کی دعوت ہے, وہ 700 آدمی کی دعوت ہے, تو 600 کا پکا دیتے ہیں. میں نے 600 ساڑھے 600 کا پکواتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچتا نہیں چاہیے. ایک کا کھانا 2 کو کافی کا ہے, 2 کو کھانا 3 کو کفایت کرتا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوگا. آپ شہروں کی شاید بات کر رہے ہیں جہاں کیٹرنگ ہے, کینٹین ہے. آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو ہم نے ایسے ایسے واقعات دیکھے, اسراف
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بلایا 200 کو ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو جانے کا اتفاق اس لیے حوالے سے شہر نہیں میں ہے. بھی ایک دو بار اتفاق ایسا ہوا ہے، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھئی ختم ہو جائے گا تو عزت نہیں رہے گی، 2 دیگے بچ جائیں لیکن جو مہمان آئے ہیں نا وہ کھا کر اب چلے کھا جائیں. کے جائیں. اب تو مطلب کہ یہ کم نہ کیٹرنگ پڑے. والے کی ذمہ داری بنا دی گئی ہے اور لوگ اتنا مطلب کہ دیکھیں کھانا مہنگا ہے. اچھا یہ اگزامپل جو ہے نا جو بہت زیادہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی کوئی ترکیبیں کرتے ہیں، لیکن لاکھوں روپے بھی جو خرچ کرتے ہیں نا کھانے پر اور 10 ڈشیں ہوتی ہے. میرے کیٹرنگ والوں سے براہ راست مشاورت رہی اس معاملے میں. اچھا ماشاءاللہ. براہ راست مشاورت رہی. ہم نے باقاعدہ سلسلے کیے کیٹرنگ کے اوپر. پچھلے دنوں بھی کیٹرنگ والے سے ایک بار ملاقات. یعنی کیٹرنگ والے کا کھانا بچ جانا ہے نا یہ اچھا کیٹرنگ والا کہلاتا ہے کہ اس کا کھانا بچ گیا. تو عموماً کیٹرنگ والوں کے بھی کھانے بچتے نہیں ہیں. یہ وہاں بھی ایماندار لوگ، میں نہیں کہتا کہیں بھی نہیں ہے، لیکن یہاں بھی ایماندار لوگوں کی کمی ہے. تو اتنا زیادہ لوگ نہیں کرتے. میرا خیال ہے ہم لوگ اتنے باتوں میں الجھ گئے، باتوں میں ہم گئے کہ ایک آدمی آنے کے بعد اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے. اچھا یعنی یہ مطلب ہوا یہ ہے کہ آپ لوگوں جو کہ یہ پہلے آئے نہیں تھے. صحیح. میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب بہت تھوڑا دیر لگے اندازہ ہو گی. جائے. جگہ سبحان اللہ نہیں بن گئی جگہ. آپ نے بنا دی ہے. دعوتوں کی بات کی آپ نے تو اور بن کھانے کے کی جگہ بات یہ چل بھی نہیں رہی کہہ ہے. رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے جگہ بنا دی. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی شفقتیں اور وہ بھی میں نے رجحان، بنائی ہے جگہ. اللہ آپ کریم کی کو شفقتیں اور سلامت رجحان رکھے، تو آپ پتہ پر چل اپنی رہا ہے. رحمتوں کا سایہ فرمائے، خوشیاں، صحت، سلامتی، عافیت، مہربانی یہ نہیں کہہ دیا میں اتنی دیر سے آپ پر نظر جما کر بیٹھا ہوا تھا. میں دلی آپ کے دل میں بات ڈال رہا تھا اور میں نے آپ کے دل میں بات ڈال دی. آپ نے مجھ پہ نظر کر دی نہیں میں دل میں بات اور آپ نے جگہ بنا دی. یوں ایک مثال اللہ اللہ جزائے خیر یہ بھی عطا آپ سے فرمائے. سیکھنے کو مل گیا سب. تقریب میں کسی کی جگہ نہیں بن رہی ہے تو بنا دے پھر. اصل میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی ہے کہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اچھا پھر ایسے موقع پہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اگلے کو فیل ہو رہا ہوتا ہے اندر. مطلب 2 چیزیں ڈیل فیلنگ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ایک تو کہ بولنا ضروری ہے آیا سلسلے میں ہو. دوسرا یہ احساس ہوگا یار چونکہ آج میں لیٹ پہنچا ہوں لہٰذا یار یہ میرے کو گنجائش ہی نہیں دے رہے ہوتے، یہ یار جگہ ہی نہیں بنا رہے ہوتے. تو اپنے کو سوچنا چاہیے جب ہم لیٹ آئیں گے بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو مکافات عمل سے ڈرنا چاہیے نا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہیں ایسی بات نہ کر دوں جو پہلے ہو چکی ہو. میں یہی تھا کہ کچھ وہ گفتگو تو 2 گھنٹے تک سوچنے میں ہم نکل جاتے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعوت کی بات ہو اور پھر شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی گزشتہ میں عرض کرتا ہوں نا جی، امیر اہل سنت کی بھی آل اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں اور شہزادی بھی ہیں اور ان کی بھی شادی ہوئی. اور پھر ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا سوشل میڈیا پر امیر اہل سنت جو ہے وہ آپ کے ہاں دعوت پر جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو آپ کی دعوت بھی ہوتی ہوگی یقیناً سی بات ہے، بلکہ آپ نے کئی دعوتیں امیر اہل سنت گھر پہ کھائی ہوں گی. تو کچھ اس کے بھی احوال بیان کریں کہ اس کا ایک انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے، ایک ماحول کیسا ہوتا ہے. کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ کیا ترکیب ہوتی ہے کھانا کھانے کے حوالے سے؟ حال ہی ایک مضمون پڑھا، کسی لکھنے والے نے لکھا، اللہ اس کو جو اس نے اچھا لکھا، عمدہ لکھا، اللہ اس پر اس کو جزا دے. آمین. تو اس نے لکھا کہ امیر سنت اپنے بچوں کی شادی کی دعوت کی اور آنے والوں کو دال چاول کھلائے. تو یہ تقریب ہوئی ہے، ولیمہ جی ہوئی تقریب. تو بیٹوں کی شادی جب ہوئی، جی حاجی عبید رضا تاری کی جب دعوت ولیمہ ہوئی اس میں بھی میری حاضری تھی. اور شہزادہ حضور حاجی بلال اتاری کی دعوت ولیمہ ہوئی. باپا نے تو ولیمے کی دعوت کرنی تھی، اس میں بھی حاضری ہوئی. تو دونوں میں مجھے یاد پڑتا ہے یہی سادہ سا دال چاول اٹھتے. سب ایک تو گیدرنگ بڑی ہے، کس کو بلائیں. صحیح. تو بڑے مطلب کہ وہ نومینیٹ قسم کے، لمیٹڈ قسم کے، جیسے اراکین شورا ہو گئے فور ایگزامپل. تو کوئی بولے گا مجھے کیوں نہیں بولا، بس صرف شورا والوں کی دعوت کی تھی. تو یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کا مطلب بہت سادہ سا کھانا کھلا کر آپ نے ولیمہ کر لیا تھا اور اپنا کیا تھا. جیسے عام طور پر ایک جب دعوت میں لوگ جمع ہوتے ہیں ایک گول گپاڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے، مذاق مسخری بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو امیر سنت کے ساتھ جو اس طرح دعوتیں ہوتی ہیں ان کے کچھ حوال بتائیں کہ اس میں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے آپس میں؟ نارمل امیر سنت میں بیٹھیں گے تو آپ کو کہیں بھی امیر سنت کی صحبت میں آپ کو کبھی گل گپارا چاہے دعوت ہو یا نہ ہو نہیں ملے گا. مطلب اس کا تعلق صرف دعوت سے نہیں ہے، یہ اس کا تعلق سلمان بھائی شخصیت سے ہوتا ہے. اچھا، جب اب مخصوص لوگ ہیں جیسے آپ نے بتایا
کہ مخصوص لوگ ہیں اراکین شورا ہیں یا آپ کے گھر پہ ہیں وہاں پر بھی یہ نہیں؟ کہیں بھی جہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ چاہے فیضان مدینہ ہو یا آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں ہو، شخصیت تو وہی ہے نا. سبحان اللہ. شخصیت کی اپنے اندر ایسی کوئی شے ہی نہیں ہے جس کو دیکھ کر آپ کو گل گپارہ یاد آئے. جس کو دیکھ کر لوگ خوف خدا سے روتے ہوں، اس کو دیکھ کر گل گپارہ کون کرے گا؟ وہاں تو اپنے ماضی کے کیے کہ گل گپاروں پر رونا آ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یار ایسا کیا وقت گزارا تھا. مومن کے لیے آئینہ ہے. جب یہ سامنے ہوتے ہیں تو ہم کو اپنا وہ نظر آتا ہے کہ یار ہم لوگ کیسے ہیں، نہیں یہ کیسے ہیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے امیل سنت کے. بلکہ آپ نے تو وہ دیکھا ہوگا، بلکہ مجھے تو اس میں چٹکلا یاد آ رہا ہے. ہمارے ایک اسلام میں کہتے ہیں، میں اپنی ماں کو کہتا تھا ماں مدنی چینل دیکھا کر. تو ماں کہتی تھی، ماں بوڑھی تھی بیچاری، تو ماں کہتی تھی اب کہاں دیکھوں، جب دیکھو تو میں روتے رہتے ہو. تو اس نے مجھے خود بتایا. بولا پھر میں نے ماں کو بولا ماں تو آج بلال کی شادی ہے مدنی چینل پر، آج تو دیکھ لے. آج دیکھتی ہو. آج دیکھا تو اس پر بھی بابا رو رہے تھے. اللہ شادی پہ بھی رو رہے ہو. وہ اس پر کلام چل رہا تھا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. اصل میں امیل سنت کا ایک اپنا انداز ہے. وہ غفلت غالب ہونے سے خوف کھاتے. اس لیے اس طرح کے موقع پر جہاں خوشیوں کی لہریں اٹھ رہی ہوں نا، موجیں اٹھ رہی ہیں خوشیوں کی، اس وقت میں ہماری تربیت و تعلیم ہے کہ اس وقت کوئی غفلت کا شکار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے اور اپنی قبر و حشر و موت کو بھول نہ جائے. تو یہ ایک اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہوتی ہے. اور وہ جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور اس کو یاد کرنے کا ذوق و شوق عطا فرماتے ہیں. ہماری دعوت میں بھی یہ احوال باقی رہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہو سکتا ہے. اور میں نے یہ ساری اصل میں ہے آپ کا ذہن بننا، آپ کا ذہن بننا ہے. ہو سکتا ہے اور کرنے والوں نے کیا بھی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو بھی جاتا ہے. اپنے بچوں کی شادی میں یا اپنے بچوں کی دعوت ولیمہ میں اگر وہ کوشش کرے تو ایسا ماحول بنانے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور ہونے والے ہوئے بھی ہوں گے، ہوئے بھی ہیں، بلکہ ہوئے ہوں گے کیا، ہوئے بھی ہیں. ایسی دعوتوں میں شرکت ہوئی ہے کہ الحمدللہ پردے کے اہتمام کے ساتھ ولیموں کی دعوتوں میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو مبلغین ہیں، پردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی بھی دعوتیں انشاءاللہ اسلام کے ملیں گی جن میں باقاعدہ مطلب کہ نعت شریف اور خوف خدا اور عشق رسول میں رونا بھی ہوا ہوگا اور پھر کھلانا بھی ہوا ہوگا. سبحان اللہ. ایسا ہے، میں نے ایک کتاب خریدی اور اس کتاب کو خریدنے کی وجہ یہ بنی کہ اس میں ایک مضمون تھا، مضامین پہ مشتمل کتاب تھی اور ایک مطلب مشہور رائٹر کی کتاب تھی. تو اس میں ایک مضمون تھا اور وہ مضمون شادی کے حوالے سے تھا. تو جو عنوان تھا تو وہ دیکھ کر یہاں نہیں عرض کر رہا میں سمجھ گیا کہ یہ ہے کسی دعوت اسلامی والے کی شادی کی تقریب کی. تو میں نے پھر وہ کتاب خریدی، پھر وہ مضمون پڑھا. تو لکھنے والا جو تھا اس نے یہی لکھا تھا کہ ایسی شادی نہ ہم نے دیکھی نہ سنی. وہ حالانکہ وہ کسی عام ہمارے اسلامی بھائی کسی اسلامی بہن کی شادی تھی، لیکن الحمدللہ فیضان امیر اہل سنت سے کچھ ادھر سے فیضان لیا ہوا تھا اور وہ سادگی کے ساتھ تھی. سلمان بھائی ہم لوگ تو ان کو جانتے جو نظر آ رہے ہیں. نظر نہ آنے والوں کی ایک تعداد ہے جو جن میں بہت اچھی تبدیلی آئی ہیں. دیکھیے سلمان بھائی، جس کا قال اس کے حال پر غالب آ جائے نا وہ تو گیا. اس کی مذمت آئی ہے. کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کی وضاحت فرمائی ہے. اور جس کا حال اس کے قال پر غالب آ جائے نا اللہ اکبر، وہ پار لگ گیا. سبحان اللہ. یعنی عمل بولنے پر بولنا جو ہے صرف بولنا، وہ عمل پر غالب آ جاتا ہے کہ بولتا زیادہ عمل کم ہے. تو ایسے شخص کی پذیرائی نہیں ہے. پذیرائی اس کی ہے جس کا حال اس کے قال پر غالب آ جائے کہ جو بولتا کم ہے عمل زیادہ ہے. ایسوں کی تعداد ہے. سبحان اللہ. مطلب ہے دعوت اسلامی میں تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں نظر آتے اتنے، ہم جیسے نظر آتے ہیں. آپ کس قسم کی تقاریب میں جاتے ہیں؟ میں کسی آخری کون سی تقریب میں گئے تھے؟ تقریب کا تو تقریب ہو، دعوت ہو، نہیں اس طرح کا ہے ہی نہیں. مطلب میں تقریباً عموماً ہماری دعوتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں جس کو واقعی جس کو گیدرنگ کہتے ہیں، دعوت کہتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، تو ایسا جب بھی کہیں جانا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں 99% کہوں گا کہ میں امیر سنت کے ساتھ ہی جانا ہوا ہے. اس کے علاوہ نہیں جاتا میں. جب پاکستان سے باہر سفر ہوتا ہے، پاکستان کے باہر الگ ہوتا ہے، وہ بھی تقریبات نہیں ہوتی. یعنی مجھے شادی کی دعوت میں گئے تو برسوں گزر گئے. تو آپ نے اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹا ہوا ہے؟ نہیں،
काटा हुआ नहीं है, मैं तो माशरे के साथ ही चल रहा हूँ, लेकिन माशरे ने खुद को, हमारे माशरे की अक्सरियत ने खुद को हमारी अच्छी तहजीब और अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार से काटा हुआ है। उनको बोलो ना, मुझे क्यों कह रहे हो? कौन सी ऐसी वजूहात हैं? उनको कहें मुझे क्यों कह रहे हो? आप दुनिया से कटे हुए हैं, दुनिया तो थोड़ी कटे हुए हैं। तुम दुनिया में रहकर अखलाकियात से, किरदार से, इस्लामी अक़दार से कटे हुए हो। तुम खुद को मज़म्मत के दायरे में लो, हमें क्यों ले रहे होते हो? तो 4 दिन की शादी होती है, इस किस्म की तकरीबात होती हैं। 4 दिन अगर हल्ला गुल्ला कर लिया तो बकिया पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरा महीना पड़ा है, पूरा हफ्ता पड़ा है, तो कर ही रहे ना। दीन भी है, दुनिया भी है, साथ साथ। 4 दिन तो बड़ी बात कर दी आपने, आपकी तो हिम्मत है। यहाँ 4 सेकंड के लिए भी अगर कोई कहे कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ तो उसकी भी कोई इजाज़त दी जाएगी क्या? मैं रुजू करूँ फिर शादी के अमीर सुन्नत के साथ ही जाते, कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी बिना पर आप अमीर सुन्नत के साथ अक्सर तकरीबात में जाते हैं और आप अकेले जाना पसंद नहीं फरमाते? देखिए, अगर तरीक़त के उन्वान पर बात करूं तो मेरी घर में भी ये बात कही हुई है, बल्कि मिजाज है कि मेरी कोई खुशी है, मेरा कोई गम मेरे पीर के बगैर नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मुझे कहीं खुशी का मौका है तभी मुझे मेरा पीर चाहिए। अल्लाह, अगर मैं गमज़दा हूँ ना, अगर मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तब भी मुझे मेरा पीर चाहिए। क्या बात, क्या तो ये मतलब घर में भी हमारे साथ ये गुफ्तगू चलती है कि पीर आपको साहब तो हुजूरी नसीब है, अब जिसको नसीब नहीं है वो क्या करे? तमन्ना करे, सवाब कमाए। अच्छा, एक वाक़या और मैं भी जिसको बयान अल्लाह करूँ। ताला ने इसको अमली जामा पहनाने की सादत दी है, उसकी इस नेमत में तरक्की की आप दुआ करें, ना कि हसद करें। सुभान अल्लाह, मरहबा। है ना? एक अपना निगरानी शुरा के घर का एक वाक़या में भी और बयान बहुत सारे करूँगा लोग जी, कि जब हम दौरे तालिबे इल्मी में थे तो आपके आस्थाने पर, आपके घर पर आस्ताना पीर साहब का होता है, ये इस्तिला गलत बन जाएगी। जी, उमूमन मशाइख का, पीराने निज़ाम का, और मतलब इस तरह के जो बुजुर्गान दीन होते हैं जिसको हम कहते हैं, उनके आस्थाने होते हैं। नॉर्मल हम जैसे इस्लामी भाइयों के आस्थाने नहीं होते, इस्तिला गलत बन जाएगा। फिर ये चलेगा कि भाई इमरान का आस्थाना, तो इमरान का आपके घर आस्थाना नहीं पर होता। हाज़िरी हुई थी तो सहरी का एहतमाम था, रात में थे वहाँ पर तो दौरे तालिबे इल्मी के अंदर। तो उस वक्त दाल और चावल और 1-2 और डिशें थी। तो मैं उस वक्त जो है ना वो चावलों के ऊपर दाल डाल के खा रहा था। तो अमीर आले सुन्नत भी साथ ही करम फरमा थे। तो मुझे पहले तो तवज्जो दिलाई कि जब खाना लिमिटेड हो, कम हो, तो उर्फ़ में नहीं है कि चावलों के ऊपर दाल डाल के खाई जाए, तो साहिब खाना से इजाज़त लेना चाहिए। तो मैंने फिर अमीर आले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ की कि अब तो मैं डाल चुका हूँ, इजाज़त दे दें आप। तो अपनाइयत का यहाँ पर मैं तज़किरा करना चाहता हूँ कि अमीर आले सुन्नत ने फिर फरमाया कि साहिब खाना तो हाजी इमरान है, अब इनसे पूछ लें, इनका घर है, मैं कैसे इजाज़त दे सकता हूँ इसकी। तो मुस्कुराते हुए ना अमीर आले सुन्नत ने ये इरशाद फरमाया। तो उस वक्त निगरानी शुरा ने ये जुमला का अपना शेर कहा था, क्या पेश करें जाना, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारा, खाना भी तुम्हारा। खाना भी तो इसी तरह कॉज भी है मदनी असल में चैनल के नाजरीन की। मेहमान तो आप ही लोग थे ना जी, और आपकी दावत बापा ने रखी थी। ये इनकी करम नवाजी है कि किसकी छत इस्तेमाल कर लेते हैं। हाय हाय हाय। अब वो इसके घर आ गए, दावत भी इनकी होती है, सब कुछ इनका होता है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल। तो ये होता है पीर साहब की मेहरबानी, और कुछ भी नहीं है। बाकी रही, अच्छा मुझे ये याद नहीं पड़ता कि बापा ने ये कलाम ये कहा, हो सकता है शायद कहीं सहव ना हो गया हो, वल्लाह आलम। नहीं, ऐसा मुझे कंफर्म है कि दाल नहीं, दाल चावल जो है ना, वो चावल दाल वाले थे नहीं, खुश वो चावल ऐसा थे जिसे खुश का कहा कि जाता है, वो नहीं। बिरयानी थी, बिरयानी अच्छा इस तरह की ये कुछ और मैं इसलिए आम चावल तो इस्लामिक अलग भाई को ये वजह जरूरी थी जज़ाकल्लाह। कि आम चावल और दाल ये है ही, दाल चावल तो बाकायदा एक डिश चावल है। चलते नहीं, वो दाल चावल नहीं थे, बिरयानी थी वो बोलने में। हमारी ओखाई कम्युनिटी है मेमनों में, अच्छा। ओखाई कम्युनिटी, ये इनकी कम्युनिटी की भी खास डिश है। इनकी दावतों में दाल चावल होता है। मैंने जो दाल चावल अमीर सुन्नत के घर पे खाया ना जी, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या ही बात शान है है यार आपकी यार। अच्छा, एक और चीज़ महसूस की जाती है कि माशाल्लाह दावत इस्लामी मुआशरे में बहुत अच्छी तब्दीलियाँ लाई हैं। उनमें से एक ये है कि शादी ब्याह की तकरीबात में शरई उमूर का ख्याल रखना। फिर मैंने आपसे और अमीर सुन्नत से और मदनी चैनल से ये भी सीखा कि कम उम्र में अपने बच्चों या बच्चियों की शादी, जल्दी शादी कर दें।
تو اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچوں کی یا بچیوں کی شادی ایک مناسب عمر میں ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں ہو ہی جانی چاہیے، اور حالات بھی ایسے ہی ہیں، بالکل شادی ہونی چاہیے جب شادی کی عمر ہو اور واجبی رشتہ اگر مل جائے اور آپ کو ایک اطمینان خاطر ہو کسی حد تک کہ آپ کے بچے گھر سنبھال لیں گے، جو بھی ایک نان نفقہ اور گھرستی گھریلو معاملات ذمہ داری نبھانے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کسی حد تک آپ کی کیلکولیشن ہی ہوگی، بنتا ہے نہیں بنتا، سنبھال سکتے نہیں سنبھال سکتے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی نہیں ہوتی، یہ تو ڈیفینیٹلی بعد میں ہی پتہ چلتا ہے، انویسٹمنٹ لگانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اب کاروبار کس سمجھ جائے گا، تو لیکن ایک کیلکولیشن ہوتی ہے تو کر دینی چاہیے، کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے۔ امیر سنت نے بھی اپنے بچوں کے لیے کیا ہے، میں نے بھی اپنے بچوں کے لیے آلموسٹ یہی چیز کی ہے، اور تو اس سے کر دینی چاہیے۔ حالات ایسے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے نا بہتر نکاح کرو کہ تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہے، سبحان اللہ۔ اور آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کچھ کال شامل کر لیں مہروز بھائی؟ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عامر اتاری بات کر رہا ہوں۔ حاجی عمران اتاری سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے تقریب میں یعنی شادی میں نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ تقریباً کھانے میں کئی قسم کے جو ہے وہ آئٹم ہیں اور لوگ جو ہے بہت ہی کم لوگ ہیں، کھانا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس تقریب جب ختم ہوئی نکاح وغیرہ پڑھا لیا میں تو واپس آ گیا۔ دوسرے تیسرے دن میرے اس اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا یار آپ نے اتنا ماشاءاللہ کھانے کا اہتمام کیا تھا، بندے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ تو اس بھائی نے میرے کو بتایا، مجھے سن کر حیرت ہوئی کہ میں نے تقریباً 3.5 لاکھ روپے کا کھانا بنایا ہے، 3.5 لاکھ روپے کا کھانا بنایا، اور میرے اندازے وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میرے اندازے سے تقریباً 2.5 لاکھ کا کھانا جو ہے نا وہ خراب ہوا۔ تو حاجی میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح جو یہ کھانا ضائع ہوا، پیسہ ضائع ہوا، اگر یہی پیسہ اگر کسی غریب بچی کی شادی میں دے دیتے، کسی غریب بچی کی شادی کروا دیتے تو کس طرح ہوتا؟ اس طرح جو ہے وہ حاجی عمران اتاری کیا بیان کرنا ہے؟ یہ مدنی پھول مجھے لینے۔ دیکھیں یہ تو لوگوں کو شادی اور غریبوں کی بچیوں کی شادیاں اس وقت یاد آئیں گی جب آپ میلاد شریف کا چراغا کریں گے، جب آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، چراغا کریں گے، روشنی کریں گے، 11ویں شریف کی نیاز کریں گے، اس ٹائم پر ان عقل مند کہلانے والوں کو غریب بچوں کی، یتیم بچوں کی شادیاں یاد آئیں گی۔ اپنی دعوتوں میں لاکھوں کروڑ روپے یا لوگ لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو ان کو سمجھانے والے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے کہ ان کو بھی کوئی سمجھائے، تو یہ ایک ٹاپک الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل چراغاں پر اور میلاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر، بزرگان دین کے آراس پر، بزرگوں کے دین کو عرس پر، ان کی نیاز پر اللہ توفیق دے تو اپنا رزق اپنے پاک کمائی خرچ کرنی چاہیے، اور شریعت کے مطابق یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ رہی بات دو باتیں کہ کھانا زیادہ تھا لوگ کم تھے، ہو سکتا ہے تقریب میں لوگ آئے نہ ہوں، پہلی بات، بارشوں کا موسم ہو اس کی وجہ سے، سردی زیادہ ہو اس کی وجہ سے، تو کھانا بچ جانا یہ یہ نہیں کہیں گے اچھا کھانا خراب ہو گیا، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں، یا کھانا بچ گیا؟ آپ نے کہا کھانا خراب ہو گیا، تو کھانا خراب ہوا تو اس میں دعوت کرنے والے کا قصور، یا جو کھانا لے کر آیا تھا جیسے بنوایا تھا اس کا قصور ہے، کسی کا بھی قصور نہیں ہے کہ چیز بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ بے احتیاطی یا بے توجہی کی وجہ سے خراب ہو۔ آپ دودھ گھر میں کئی دفعہ لائیں گے، دودھ لا کر گھر میں رکھتے ہیں اور دودھ خراب ہو جاتا ہے، کون گھر والا ایسا جو اوپر رہے گا اپنا دودھ گھر میں خراب ہونے دے گا؟ تو ہاں بے توجہی کی وجہ سے، بے درکاری کی وجہ سے بھی چیزیں خراب ہوتی ہیں کہ بھائی فریج میں رکھنی تھی باہر رکھ دی اور اس طرح چیزیں ہو گئی۔ تو وہ دیکھیں جہاں بھی تضییع مال پایا جائے گا، مال ضائع کرنا پایا جائے گا، وہ اسراف ہے، اور یہ اسراف حرام ہے، یہ گناہ گار ہوگا، یہ تعریف یاد رکھیے گا۔ جہاں تضییع مال ضائع کرنا پایا جائے گا، جو اس پر مال کا حکم ہو کہ وہ مال کہلاتا ہو، اور تو یہ تضییع مال جو ہوگا اس کے مطلب یہ وہ اسراف ہے جس پر حرام کا حکم لگے گا، گناہ گار ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں،
اور لوگ اب کوئی اگر مثال کے طور پر اپنے جائز حلال طریقے پر 10 ڈشیں کرتا ہے اور مہمانوں کو 10 ڈشیں کھلاتا ہے اور اس میں کوئی غیر شرعی امور نہیں ہونے دیتا، تو بنیادی طور پر اس کا یہ عمل ناجائز تو نہیں نہ کہیں گے آپ؟ ایک اخلاقی طور پر ہمارے جس طرح غربت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، تو ایک ترغیب ہونا اور ایک احساس دلانا کہ بھائی آپ اپنی اس اخراجات میں سے غریبوں کا بھلا کر دیں، تو یہ معاشرہ بہتر کرنے کے لیے اور معاشرے میں موجود غریب و پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کا یہ ایک ہم ان کو ایک حل دے رہے ہیں. اگر یہ کرے تو بہت خوبصورت اور بہت مدینہ. لیکن اگر کوئی کسی بھی غیر شرعی امور کو سے بچتے ہوئے اگر 10 ڈشیں مہمانوں کو کھلاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور وہاں بھی اگر اس کی کوئی اچھی نیت بن جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بعض چیزوں میں اس کو کیسے آپ گرفت کریں گے، کیا پتہ وہ کوئی ثواب کما کر چلا جائے. تو ہر جگہ پر دیکھیں، بہت سمپل سا اصول عرض کر دیتا ہوں میرے حاضرین کے لیے بھی اور میرے ناظرین کے لیے بھی. جی، جس کام کی شریعت مذمت نہیں کرتی اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا. شریعت نے جس کام کو برا نہیں کہا، شریعت نے جس کام کی مذمت نہیں کی، شریعت نے جس کام کے لیے ہمیں مطلب کہ کوئی اس طرح کا نہیں کہا، تو ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مطلب کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہم تک دین ہمیں دین دیا اور علماء کرام و بزرگان دین نے جو ہم تک دین پہنچایا، ہم اس دین کو اسی دین کے ساتھ رکھیں، اس میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بلا وجہ ملاوٹ نہ کریں جس کا تعلق صرف محض ایک اپنی خیالات و تصورات سے ہو. ماشاءاللہ دیکھتے پچھلے دنوں کی بات دیکھیں، میں یہ جو سوچ بنتی ہے مدنی مذاکرہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں دیکھنا نصیب فرمائے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے مدنی مذاکرے میں نے خود ہی دولہے کے لباس پر میں نے کلام شروع کیا تھا. پاپا دولہا یوں لباس پہنتا ہے، یہ لباس پہنتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے کو، تو پاپا نے مجھے ڈائریکٹلی کہا تھا، براہ راست کہا یار عمران دولہے کو معاف کر دو یار، تم اگر پہنتا ہے تو کیا مسئلہ، اگر صحیح اگر ایک جائز لباس پہن لیتا ہے اور ایک نمایاں لباس پہنتا ہے، کوٹی چڑھا لیتا ہے، یہ پہن لیتا ہے، تو یار تم کر دے دو نا، کیوں بول رہے ہو؟ ان کو کر رہے ہیں، بیٹا پہنو کوئی حرج نہیں، جائز ہو اور سنت کے مطابق پہنو تو مدینہ یوں کر کے شرعی لباس پہنو. تو ایک وسعت دیکھیں، دین میں وسعت جہاں ہے وہاں آپ رکھیں. اگر آپ نہیں رکھیں گے تو لوگ مطلب کہ دین سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے مدنی ماحول سے دور ہو جائیں گے. ماشاءاللہ آپ نے وضاحت تو کر دی، لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی یہ وضاحت مزید ہو جائے کہ بعض اوقات ہوتا یہ کہ شرعی حکم، اخلاقی تقاضے اور پھر احتیاط کے پہلو جو ہوتے ہیں، ان تینوں ہی چیزوں کو ایک جست میں اور ایک ہی انداز پہ بیان کر دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہوتا یہ کہ جو عام سننے والا ہوتا ہے یا جو کسی بھی انداز سے جس تک بات پہنچ رہی ہے، وہ اس میں سے شرعی حکم کو الگ نہیں کر پاتا، اخلاقی تقاضوں کو الگ نہیں کر پاتا، اور جو ایک ہماری احتیاط کا پہلو اگر ہم کوئی بیان کر رہے ہیں تو اس کو الگ نہیں کر پاتا. تو کیا ان کو بھی الگ الگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، علماء اور مشائخ جو رہنما ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کریں، مگر ہم اس خوف سے کہ یار یہ بتائیں گے تو یوں ہو جائے گا. فتاوی رضویہ شریف ایک جزیہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک طبیب یا حکیم یا کوئی ایسا ماہر شخص تھا جس نے سوال میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اس طرح کی کوئی بات کی کہ یہ فلاں فارمولہ ہے، اگر میں یہ بتا دیتا ہوں تو لوگ اس کا اسی طرح غلط استعمال کر سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، وہ حدیث پاک نقل کی، خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. اب وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ اس کی ثوابدید پر ہے، وہ اس کے اوپر ہے. تمہیں تو مطلب کہ نفع پہنچانے کا کام کرو نا. اس طرح خلاصہ فتاوی رضویہ شریف کا میں عرض کر رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قیودات بتاتے ہیں. عرض کی نا کہ اگر وہ ہر حلال اور جائز طریقے سے اور جہاں جب شریعت مذمت ہی نہیں کرتی کسی تقریب کی، تو آخر کیا ہے؟ اگر مطلب میں نے میلاد کا اجتماع کیا، بس ضروری تھوڑی ہے کہ وہ شادی ایک میلاد کا اجتماع کیا ہے، اور میلاد کے اجتماع میں نے 12 ڈشیں رکھی ہیں 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے خوشی میں نے 12 ڈشیں رکھی ہیں، اور 12 ڈشوں کو میں نے کھلایا ہے. میں اسراف سے بچاؤں، فضول سے بچاؤں، اور مطلب کہ تقریب کو بھی میں نے سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر طرح سے مطلب چیزوں سے بچا ہوں. اور تو کیا اس میں ہے؟ نہ حقوق عامہ کا وہاں مسئلہ آنے دیا ہے، نہ کسی اور حقوق العباد کی کے وہاں پر ہم نے نقصان ہونے دیا ہے.
تو میرا مشورہ یہ ہے کہ معتدل بیلنس کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو شاید فائدہ ہوگا. کال لے لیں کرو. مرحبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمانہ تاریخ کھانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. میری جگہ سلسلہ لبیک جاری ہے. آج تقریبات ہر گھر میں ہوتی ہے. اکثر خوشی میں کہتے ہیں کہ خوشی کے اندر سب کچھ چلتا ہے، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کہنا ان کا کیسا؟ اس کے بارے میں نگرانی شورا کچھ مزید پور ارشاد فرما دیجیے گا. دیکھیں یہ کلام ہی درست نہیں ہے کہ سب چلتا ہے. اس کا چلاؤ ہی بند کر دو آپ. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں چلتا. اللہ اکبر. جو اس حکم کے ساتھ چلتا ہے اس کا چلنا مرحبا، جو اس حکم کے خلاف چلتا ہے اس کا رک جانا ہی بہتر ہے اور رکنا ہی ضروری ہے. تو جو بھی ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم ہو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی کرنا چاہیے. اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے، میرے تمام ناظرین سے عرض کرتا ہوں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں شریعت مطہرہ اسلام و دین کے خلاف کام ہوگا، آپ وہاں مت جائیے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رک جائیے. کیسا ہی وہ قریبی ساتھی ہے، قریبی عزیز ہے، آپ مت جائیے. اور اگر بالفعل آپ گئے اسی شیورٹی کے ساتھ کہ یار وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ گئے اور خدا نخواستہ وہاں ایسا کچھ کام شروع ہو گیا کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تھی، مہربانی کیجئے وہاں سے واپس آ جائیے. اللہ نے ہمت دی ہے تو کہتے ہوئے آ جائیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی ہو رہی ہو میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، یہ کہتے ہوئے آ جائیے، تاکہ ان کو غلط کرنے والوں کی کو بھی کوئی مطلب کہ ان کو بھی کوئی تعزیہ نہ پڑنا چاہیے. ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یار ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو مطلب کہہ دیتے، آپ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم تو حق بات کریں گے نا، حق بات تو بولو نا بھائی کہ بھائی تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، اس لیے میں جا رہا ہوں یہاں سے. اب یہ بولنا بھی تو اس کا مفید ہوگا نا جس کی بات میں کچھ وزن ہو، خاندان میں کوئی اہمیت ہو. دیکھیں آپ جیسا اگر کوئی شخص کہے گا، آپ جیسی شخصیت کہے تو فرق پڑے گا. میری کیا وقت میں کہیں جاؤں گا. میں کہتا ہوں چھوٹا بچہ کہہ دے گا فرق پڑے گا. یہ ہے یعنی اپنے عمران بھائی مذمت ہے نا، بچہ بھی کرے نا آپ فیل کرو گے، بچہ بھی کرے گا فیل کرو. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ صرف کوئی بولنے والا ہونا چاہیے. ان مطلب کہ ان جرت والے، یہ جرت بھی کیا ہے مطلب کہ یہ جو بے باک قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان کو کوئی بولنے والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے مرد کلندر ہمارے معاشرے میں عطا فرمائے. میں لڑنا، الجھنا، جھارنا، ڈانٹنا میں اس کا نہیں کہہ رہا. وہ بڑا مطلب کہ سافٹلی وہاں سے چلا جائے اور اللہ کرے کہ مطلب وہ کہتا ہوا جائے کہ وہ میں ایسی جگہ نہیں بیٹھ سکتا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو. اللہ آپ کو بچنے کی توفیق دے تو میں جا رہا ہوں. اب وہ نہیں روکتا، نہ روکے، رکتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں اب رکے میں بند کر دیتا ہوں. ایسا جاندار، شاندار، وزندار کردار کے حوالے سے، نہ کہ بدن کے حوالے سے اگر آدمی ہے تو بالکل مطلب کہ اس کو یہ کام مطلب اگر کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں اگر آپ بند کرتے تو وہ رک جائے. اس کی تو باہر شریعت میں پذیرائی کی گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر ہے ہر آدمی کی تو نہیں نہ چلتی، مگر وہ بول تو سکتا، اس کی زبان تو چلتی. اتنی دیر بیٹھ کے یہ بر کر رہا تھا، اب جاتے جاتے دو جملے بول دینا یار کہ بھائی یہاں مطلب بے پردگی میں نہیں بیٹھ سکتا، یہاں موسیقی بجریے میں نہیں بیٹھ سکتا، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی فلاں فلاں نافرمانی ہو رہی ہے، میں اسی دعوت میں نہیں بیٹھ سکتا. فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ اس طرح کے اسلامی بھائی آپ بولنا شروع کریں. فرق دیکھو 200-400 بندوں میں ایک اسلامی بھائی نے دو نے بول دیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے. ایک لفافہ خالی نکلتا تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے کہ یار خالی لفافہ کیسے نکلا، سارے لفافے بھرے ہوئے تھے، ایک لفافہ خالی نکلا، یاد رہتا ہے یار. 200 لفافے کھولو ایک خالی نکلا، یا اس کے اندر پرچی نکلی ظریف کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آبزرویشن میں ماسٹر کیا ہوا ہے آپ نے، آبزرویشن میں ماسٹر کیا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. نہیں آپ کی آبزرویشن ایسی، جب بات کرو تو آبزرویشن ایسی لاتے ہیں کہ بندہ کچھ بول ہی نہ پائے آگے، باقی میں لفافہ خالی نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. آپ کو ایک جذبہ ہے کہ میں آگے بولنے کا بھی میرے کو موقع ملنا چاہیے. نہیں ملا آگے کب تک میں بھی اور آپ بولتے رہیں گے. آپ کسی ایسے اسلامی بھائی کو جانتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا ہو اور اس کا پازیٹیو رزلٹ آیا ہو؟ ہاں جانتا ہوں، آتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کی نا، کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. ذہن بنا لینا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، میں اس لاجک کو ہی نہیں مانتا ہوں. میرا اپنا مزاج ہے،
میں اس لوجک کو ہی نہیں مانتا ہوں. ایک کام جو محال نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول نے ایسا کو حکم دیا ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا ہونا محال ہے, ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا, غیر فطری ہے, ایسی چیز ہے ہی نہیں. ابھی 2-3 مہینے پہلے ایک شادی میں شرکت تھی ایک ہال کے اندر. اس ہال میں تو اپنا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت ہی مطلب نعتیں وغیرہ چل رہی تھی اور اپنا بے پردے وغیرہ نہیں تھی. اس کے برابر ہال کے اندر جو ہے نا وہ دوسری شادی تھی کسی اور کی, وہاں پر گانے بج رہے تھے. تو اب یہ جو ہال کے اسلامی بھائی تھے کہنے لگے یار ہم تو یہاں پر آئے ہیں اور آواز بہت زیادہ آ رہی ہے, برابر میں ہی تھا. تو جن کی شادی تھی انہوں نے کہا چلیں ہم جا کر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ مہربانی کریں برابر والے, اگر مان کر یہ گانا بجانا بند کر دیں تو ہماری تقریب بھی اچھی ہو جائے گی, آنے والے جو لوگ ہیں ان کو پریشانی نہ ہو. ہم نے دیکھا کہ وہ 2-4 خاندان کے جو بڑے تھے, ہمارے بائی ماما اسلامی بھائی بھی ان کے ساتھ تھے, وہ برابر والے ہال میں گئے اور ان سے اس نے اخلاق کے ساتھ بات کی, انہیں سمجھایا کہ دیکھیں آپ کی تقریبیں ہماری بھی ہیں, کچھ مہربانی کریں. تو زیادہ نہیں کچھ وقت کے لیے انہوں نے بند کر دیا تھا گانا بجانا. اور بعد میں پتہ لگا, بعد میں پھر وہ جاری ہوا یا نہیں پتہ نہیں, برحال جب تک ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی, تب تک میں نے یہ دیکھا کہ وہ نہیں چلا تھا. میں اپنے عمران بھائی, میں اپنے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جہاں برائی و خرابی دیکھ رہے ہیں, خدا را یہ سوچ بند کر دیں, یہ سوچنا بند کر دیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بہتری نہیں آ سکتی. یہ سوچنا بند کر دیں, مہربانی کریں اور آپ بہتری لانے کی کوشش کریں. اگر جس کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ بہتر نہ بھی ہوا نا, آپ کو اخلاص اور آپ کی نیت اچھی, آپ کا نامہ اعمال بہتر ہو جائے گا. بہتری آئی بھائی, کسی جگہ نہیں ہے, میرے نامہ اعمال میں تو بہتری آئی. کہ یہ بہتری کافی نہیں ہے, یہ بھی تو ایک بہتری ہے یار کہ میرے نامہ اعمال بہتر ہو گیا اور میں نے ایسا کام کیا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے جس سے رضا نصیب ہوتی ہے. مؤذن اذان دینا تھوڑی بند کر دیتا اگر کوئی نماز پڑھنے نہ آئے, تو اس کا کام ہے اذان دینا, وہ اذان دیتا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اب کانوں میں آواز جاتی ہے, لوگ مؤذن کی آواز سن کر جب مسیح کی طرف نہیں آتے تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کی آواز سن کر وہ مان بھی جائیں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی, یا اللہ تیرا جو بندہ تیرے بندے کو نیکی کی دعوت دے, برائی سے منع کرے, تیری بارگاہ میں اس کا کیا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, موسیٰ میں اسے ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں اور اس سے جہنم کی سزا دینے مجھے حیا آتی ہے. تو آپ غور کریں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے مدنی چینل کے عاشقان رسول, مہربانی کریں, خدا را آپ برائی کو دیکھ کر یا تو روکیں, اس کو سمجھائیں, اور اگر آپ کو بالکل ایسے بے بسی لگتی ہے کہ نہ سمجھیں گے نہ مانیں گے, ایک زن آپ کا اس پارہ غالب ہے, بلکہ سمجھاؤں گا مناؤں گا تو لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا, تو جہاں فتنے کا خوف ہو وہاں نیکی کی دعوت نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, امر بالمعروف ونہی عن المنکر, اس کے بھی احکام ہیں, اس کے بھی آداب ہیں. تو پھر کم از کم اتنا کریں, اگر آپ فیملی کے ساتھ بھی ہے نا, سب کو لے کر موو ہو جائیں, چلے جائیں وہاں سے. کوئی کہے تو بتا دے کہ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا, یہاں یہ تقریب میں اللہ اور اس کے رسول کو نافرمانی ہو رہی ہے. اگر ایسا لوگوں نے کرنا شروع کر دیا, میرے رب کی رحمت شامل حال رہی, جب تماشائی ختم ہو جائیں گے نا, تماشا بھی کم ہو جائے گا. تماشائیوں کو چاہیے کہ تماشا نہ دیکھیں, آپ تماشا دیکھنا بند کر دیں. یہ تماشا دکھانے والوں کو بھی عبرت ہوگی کہ کچھ نہیں ہوگا یار, کچھ نہیں ہوگا. اب فنکشن ہو رہا ہے, کوئی جائے ہی نہیں, وہ کس کو دکھانے کے لیے ناچے گا بھائی؟ کرسیوں کو دکھانے کے لیے ناچے گا یار؟ کرسیاں تو ہے نا, بیٹھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہیں ایسا اتنا سا منہ ہو جائے گا اس کا, کوئی دیکھنے نہیں آیا. کم لوگ آتے تب بھی مذمت ہوتی ہے نہیں ہوتی یار, آج ہال خالی خالی تھا, لوگ آئے نہیں تھے, اور وہ جمع غفیر ہوتا ہے, اتنا بڑا چل وہ ہو جاتا ہے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں, تو وہ گلوکار اداکار کو بھی شاید مستی چڑھتی ہوگی کہ یار اتنے سارے لوگ آ گئے. تو تھوڑے لوگ کم ہو تب بھی آدمی مطلب کہ وہ مدینہ ماشاءاللہ. کال لیتے, مزید کالز لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار عبد القیوم اتاری خیرپور میرٹھ سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عمران صاحب, لوگ آپ کو دعوت تو دیتے ہوں گے شادی میں آنے کی, لیکن دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے, جانا بھی سنت ہے, کھانا اور نہ کھانے کا اختیار ہے. تو اس کا پھر کیا ہوگا کہ آپ 99 ایئر سے دعوت میں نہیں گئے؟ وضاحت فرمائیں.
دیکھیں ہر دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے. دعوت ولیمہ قبول کرنا, اس کی دعوت قبول کرنا یہ سنت موقدہ ہے, اور کھائے یا نہ کھائے اسے اختیار ہے. لیکن یہ سب عذر جب ہوں تو وہاں پر احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے بعض ایسے عذر ہیں جس میں حفاظتی امور کا عذر سر فہرست ہے, یہ بھی ہیں, اور بعض ایسی مصروفیات بھی بعض اوقات ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتا. دعوت مجھے آتی ہیں اور ظاہر ہے ہر دعوت قبول نہیں کی جاتی, تو دعوت آتی ہیں اور کئی دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں میں جان رہا ہوتا ہوں, جنہیں نہیں جانتے ہوتے ان کی بھی دعوتیں آئی جاتی ہیں, میں نہیں جان رہا ہوتا وہ ہمیں جان رہے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن کی دعوت آتی ہیں انہیں بعض اوقات فون کر کے مبارکباد دے دیتا ہوں, یہ سب کچھ کر دیتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے, لیکن جا نہیں سکتے. نہ جانا ایک ایسا ہمارا عذر ہے کہ الحمدللہ اس کے لیے کوئی ہماری شرعی گرفت نہیں ہو سکتی, اخلاقی بھی گرفت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے تو نہیں جاتے. اچھا حضور, یہ آپ چلے جاتے تو نہیں ہیں, بلاتے تو ہوں گے کسی کو. اب جیسے امیر اہل سنت کے شہزادوں کی بھی ولیمے کی بات ہوئی, آپ بھی صاحب اولاد ہیں, آپ نے بھی جیسے بغداد رضا آپ کے شہزادے ہیں, ان کا آپ نے ولیمہ کیا, شادی کی, تو کسی کو بلایا ہوگا. پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ولیمہ کیسا کیا, اور پھر کس کو چلے کس کو بلایا یہ نہ بتائیں, بلایا ہوگا تو کیا انداز تھا, تھوڑی اس پر بھی روشنی سیکھنے کو امید ہے. یہاں سے بھی بہت کچھ دیکھیں ولیمہ ہمارے بچوں کی بھی یہ خواہش تھی اور کہ ہمارا ولیمہ امیر سنت کریں گے. اب تو کہہ رہا امیر سنت تو ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے, تو میں نے بغداد رضا کا جو ولیمہ کیا وہ ولیمہ میں نے اراکین شورا کو کوشش کی کہ ان کو دعوت دوں, اور اسی طرح کی کوئی ایک دو تنظیمی طور پر جو ہوتی ہیں کہ ایسا نہ ہو اگر ہمیں بھی نہیں بلایا ہمیں بھی نہیں بلایا, تو ایسا کم سے کم ہو. اور کچھ ذوی الارحام جو رشتہ دار جو قریب کے تھے بعض ایسے بھی لے لیے تھے, اور بڑے شہزادے جو ہیں حاجی عبید رضا تاری المدنی, ان کے گھر میں میں نے دعوت ولیمہ رکھی تھی. گھر میں؟ جی ہاں. نہیں کوئی ہال کوئی گراؤنڈ کچھ نہیں, کوئی حال گراؤنڈ نہیں, ولیمہ رکھی تھی. ماشاءاللہ تھوڑی دیر نعت خوانی ہوئی, بڑا رقت بھرا ماحول تھا, اور خوب عشق رسول میں رونا نصیب ہوا رونے والوں کو, اور اس کے بعد کھانا کھایا لوگوں نے اور چلے گئے, اور کیا تھا ولیمہ ہو گیا. سبحان اللہ. چلیں مزید کال لیتے ہیں. کیا بات ہے. کہ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب بچی کی نکاح ہوا شادی ہوئی تھی تب ایک ہی ڈش تھی, اچھا, صرف ایک ہی کھانا تھا اور ایک میٹھا تھا بس, مجھے جو یاد پڑتا ہے دوسری چیز نہیں تھی. افورڈ تو کر سکتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے, افورڈ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ ایک ذہن تھا کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. اور بھی بولتے ہوئے بھی نیت تھی جو میں نے عرض کی کہ مجھے بعضوں نے سمجھا, میں نے کہا کوئی ایک تو ہوگا جو اپنے ایک ڈش پر کھانا کر لے گا, یار کوئی ایک تو ہوگا. نہیں بالکل اپنا حضور یہ مثال بنتی ہے, جیسے امیر اہل سنت کے ولیمے کے انداز آپ نے بتایا. تربیت تو وہیں سے, پھر بھی امیر سنت تو بہت مطلب اعلیٰ سطح پر جا کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں تو سطح کے اعلیٰ تو کہ سطح کی پہلی زینے پر بھی نہیں ہوں, اور مگر چونکہ وہ مطلب میں نے اپنا رول ماڈل باپا کو بنایا ہوا ہے. آپ مجھے باپا سے کمپیئر کریں گے تو آپ مجھے بے عمل ہی پائیں گے, لیکن چونکہ آپ ایک معاشرے میں ہونے والے کاموں سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو شخصیت تھوڑی نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر امیر سنت کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمارے عمل کوئی مطلب وہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے, وہ ان کا دیکھنے کا کسی اور سطح سے ہے. سلمان بھائی کالز بھی ہیں, کسوٹی بھی ہے, مدنی کسوٹی کر لیتے ہیں, کالز بھی شامل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اچھا مدنی کسوٹی, سبحان اللہ, کیا ہی بات. تو خوش کیوں ہوتا ہے مدنی کسوٹی جب باری آتی ہے؟ تو خوشی ہونا چاہیے, سیگمنٹ تبدیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ. آج ناظرین کے لیے بھی بڑا اچھا رہے گا, اور سیکھنے کو ملتا ہے نا. ہماری بہت تو کچھ سیکھنے کو ملے گا. بھی ایسی ہوتی ہے جس میں سے مدنی پھول ہی آتے ہیں, سوال میں سے بھی. اللہ اللہ اللہ. چلیں جی طریقہ کار وہی 11 سوالات ہیں آپ کے, 25 سیکنڈ ایک سوال کے, اور 12 پہ جواب. گھڑی چلنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. گھڑی بھی ٹائم دے رہی ہے. چلیں آپ کے پاس تو ٹائم ہے نا, تو میں فائدہ اٹھا رہا ہوں ٹائم کا. جی میرے پاس ٹائم ہے نا, تو محسوس ہو رہا ہے. آج گھڑی ہم اپنی چلا رہے ہیں پی سی آر والے, بتا دیں میں روز بھائی کو
आगे चलें जी। सही। जी डॉक्टर। जानदार शे, जानदार, जानदार सवाल है आपका। सुभान अल्लाह। जानदार पहले सवाल में आपने ये किल्ली एक उड़ा सवाल- दी ये है। एक- आप बोले जानदार नहीं है तो कैसे बोले? अच्छा, अगर जानदार है तो फिर भी है, जैसे जानदार भी है और शानदार भी है। और अगर आप जानदार से मुराद अगर आपकी जीरू है तो जीरू नहीं है। अच्छा, जीरू नहीं है ये कहना? भाई जानदार नहीं है, नहीं, जानदार जानदार नहीं है, उसी माना में है ये। ठीक है। वैसे ये एक सवाल कई सवाल लेकिन शानदार के साथ जानदार मिला लें तो फिर है। फिर है। शानदार और जानदार अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जीरो नहीं। क्या साहब आप किधर से सवाल लेकर आते हैं? आप हमने इतना सोचा यार क्या बोले कैसे कैसे चलेगा। हम जब मदनी मशा सिलसिले का हो रहा था, घड़ी बंद हो गई है। घड़ी चलाएं भाई। नहीं, क्यों हम चला? नहीं- पहले बात पूरी नहीं, कर नहीं, लो। हम बाद में करते हैं। बात तो करो, क्या सोच रहे थे आप? मैं नहीं कर रहा। सलमान भाई देख कुछ नहीं कहा और पहला ही इतना पहले ही खतरनाक जो है सवाल आया हो गया। है। मतलब ठीक एक है। मतलब बहुत अच्छा, बहुत मजबूत आप करें सवाल मदनी आया की है। छोटी पूरी करें, फिर हम आपको अगली बातें बताते हैं। चलाएं जी, घड़ी चलाएं। कहना चाहते हैं कि गैर जानदार है लेकिन जब बहुत तक बात चल रही हो घर ही नहीं चलाएंगे आप। नहीं, अब आप हम बात खत्म कर रहे हैं जी। चलाएं जी, घड़ी चलाएं आप। ठीक है, चलें। अल्लाह अकबर। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल। अच्छा, मतलब जीरो नहीं है, मतलब बदन जिसको जैसे इंसान नहीं होता है। हाँ ना, ऐसे नहीं। इस शे को देखिए जी, हमने एक वाजे जवाब देखिए, दे ये दिया है। जगह वाजे जा रहा नहीं, आप चलें रोक लें घड़ी। 2 सेकंड हम 2 सेकंड आपको नहीं, दे क्यों देते रोकें हैं। भाई? मेरे सुन्नत जब नहीं, कर रहे एक होते हैं मिनट तभी चली सलमान रही भाई, ये होती। बाद में इबहम हमारी खाते में आ जाना है। आता हमने भी है। वाजे अल्फाज में कहा है कि जानदार नहीं है। नहीं है। चलें जी आगे जी। दूसरा सवाल। उस शे को अल्लाह के किसी नबी से निस्बत है। ला ला। उसमें निस्बतों का तस्करा बहुत है। सलमान इमरान बस, भाई बस, बस, कुफले में लिखा है ये इमरान समझ भाई। ले, खूटे तक पहुंचा देंगे हम। अच्छा ठीक बराह रास्त निस्बत नहीं है जी। ठीक है। बहुत सोच के कसौटी रखते हैं, लेकिन जो है ना वो पहला सवाल बख्श से अल्लाह के किसी वली से निस्बत है उसको। ना। चौथा सवाल। घड़ी भी चल रही है। सुभान अल्लाह। दस सेकंड बाकी हैं। वो शे अरब दुनिया में, अरब दुनिया में भी है। पांचवा सवाल। सही है ना इमरान? अरब दुनिया में हाँ जी, हाँ दुनिया जी, में भी है, बिल्कुल है। सारी दुनिया में है। हाँ हाँ। कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? 6 सेकंड बाकी। जिन वो अल्लाह के वली से उस शे को निस्बत है वो ज़ाहिरी हया से मुत्तसिफ हैं। ला। यानी शुरा पहुंच रहे हैं। अभी ये ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं, पता नहीं कि आपका जो सवाल है ना वो दिल की धड़कनें तेज कर तेज कर देता है। अच्छा, एक कसौटी पूरी करें, फिर मैं आपको अपने जज्बात बताऊंगा मैं दिल में क्या सोच रहा था। चलें जी, छठा सवाल। घड़ी चल रही है माशाल्लाह, क्या बात है जी। घड़ी वालों की भी 6 सेकंड बाकी। जिस वली से इस शे को निस्बत हासिल है, हमारे यहाँ उनका कसरत से तस्करा होता है। औलिया का तो तस्करा होता ही, नहीं, उनका कसरत से, उनका भी होता है। कसरत से तस्करा होता है। हाँ, उनका भी होता है। कसरत याद रखिएगा। जी हम याद है जी, याद है, बिल्कुल याद है। सारे शजरे सलमान भाई, सही तो नहीं है ना? बुजुर्ग हैं सबका ही कसरत से नहीं, जिक्र गलत होता तो नहीं है ना? शजरा कसरत ही शरीफ पढ़ते कहेंगे। हैं। जी? कसरत से ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, सही है, सही है, सही है। साथ नाम कईयों का कसरत से तस्करा होता है, ये आप भी जानते हैं। 10। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत से कोई निस्बत है उस शे को। सलमान भाई, नाम आला हजरत से निस्बत। 8वां सवाल। 8वां सवाल। वक्त जारी है। वो आला हजरत की तहरीर है। आला हजरत की तहरीर है। सोच के जवाब दीजिएगा सलमान भाई।
नाम नाम, चलें ठीक है ना। नवे सवाल का वक्त जारी है। क्या आप कहाँ से सवाल ले आते हैं आप? तहरीर है, हमारे बयानात में उस तहरीर का अक्सर तस्करा होता है। होता ही रहता है, नहीं होता। होता है, ठीक है। आप जवाब जो ना सीधा दें, बस वो नाम ही आना नाम आगे ये से। ठीक है। 10वें सवाल का वक्त जारी। बयानात में उसका तस्करा भी होता है, तज़किरा भी होता है, बिल्कुल तज़किरा जिक्र होता है उसका। उस तहरीर का जी जी बिल्कुल आला हज़रत की। जी। होता है। कितने सवालात हो गए? 10वें सवाल का वक्त जारी है। अच्छा, तर्जमा मतलब कुरान करीम से उस तहरीर को निस्बत है? ला तर्जुमे ला। कमजोरी ईमान शरीफ नहीं है। अब आखिरी बस जवाब देना, 11वां सवाल है। 11वां सवाल बाकी है। अच्छा, 12वें पे जवाब देंगे। जी। तहरीर आला हज़रत की है, तहरीर है जी हाँ। और उसका हमारे यहाँ तस्करा भी है। पहुँच तो गए, अब तहरीर कौन सी है ये नहीं समझ में आ रही। कंजुल ईमान शरीफ आपने मना कर दिया, ना जी ना। और 2 सेकंड में। बाहर शरीयत आज़त ही नहीं है, तो रज़विया हो चुका था। टाइम तो पूरा हो गया सलमान। टाइम पूरा हो गया जी। उसका सवाल ताल्लुक, ये जवाब बता दें बस। अशआर से है उस तहरीर का ताल्लुक। टाइम तो खत्म हो गया, क्या करें? अब नाम ही चले बताना ले है लें, आपने। ले लें, जवाब ले लें, अब ठीक है। नाम ही बता दें आप। अशआर से उसका ताल्लुक है, हाँ बिल्कुल। उस तहरीर का। हदायत के बख्शिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं जवाब दुरुस्त है जी, ऐसी बात है। 5वें सवाल पे जब आपने ये पूछा ना कि वो ज़ाहरी हयात से मुत्तसिफ हैं, या इसके जवाब में मुझे ये पता ये था कि इससे मुराद आप वसाइल बख्शिश सोच रहे हैं। अमीर सुन्नत की ज़ात होगी तो वसाइल बख्शिश होगी, और अगर ये ज़ाहरी हयात से मुत्तसिफ अगर कहेंगे ला, तो निगान शुरा डायरेक्ट उधर चले जाएंगे, जो है ना वो आला हज़रत पर। अगर नाम कहेंगे तो फिर अमीर सुन्नत की ज़ात कन्फर्म जो है वो हो जाएगी। और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ करूँ सलमान भाई, हमारा जो मदनी मशवरा हुआ था जिसमें हमने मदनी कसौटी के लिए हदाई के बख्शिश को मुंतखब किया था जी, तो उसमें जब हमारी आपस में गुफ्तगू हुई थी, क्योंकि आपसे कसौटी करनी होती है तो पहले हम आपस में कसौटी कर रहे होते हैं कि निगरान शुरा क्या क्या सवाल कर सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो हमारा तो जहन ये था कि 6, 7वें, 8वें सवाल पे जाके आपका ये सवाल आएगा कि वो जानदार हैं कि नहीं है, और यहाँ आपने जो पहले ही सवाल ये कर दिया। अल्लाह, क्या सोची किया था आपने सवाल? आप आज जरा ये तो बताएं आप। हमारे उस्ताद साहब मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे कि अगर बाद वक़्त उस्ताद एक चीज़ पढ़ा रहा होता है ना जी, तो उससे कई दफ़ा पढ़ाई भी होती है, मगर उस इबारत में उससे एक नई चीज़ मिलती है। सही। ये उसके तालिबाए कराम की बरकत होती है। और बाद वक़्त तालिब इल्म ने एक बात कई दफ़ा पढ़ी हुई होती है, मगर उस बार उसके अंदर से उसको एक नई चीज़ मिलती है। ये उसके उस्ताद की बरकत होती है। तो जवाब कहाँ है हमारा? ये जवाब है इसमें। हम थोड़ी मोटी अकल है ना, तो इंशाल्लाह वक्त लगेगा, पतली हो जाएगी। इतनी भी मोटी नहीं है जितनी आप कह रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह सलामत रखे। कुछ कॉल्स को मजीद शामिल कर लेते हैं जी। जी, मैं मोहम्मद करीम रजा तारी अटक से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज ये है कि हमने आपको मोहब्बत मुर्शिद में वारिफ्ता पाया है। हम दूर रहते हैं, अपने दुनियावी काम काज में मशगूल रहते हैं, तो आपसे अर्ज है कि वो मदनी नुस्खे, वो तरीके इरशाद फरमा दें कि जिससे मोहब्बत मुर्शिद हर घड़ी दिल में ठाठे मारती रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपकी मोहब्बत मुर्शिद को सलामत, उसको दवाम अता फरमाए, और उसका कोई हिस्सा हम जैसे बापियों को भी मिल जाए। अल्लाह मुझे भी मोहब्बत मुर्शिद में ऐसा करे जैसा मेरे बारे में हुस्न ज़न रखते हैं, मुझे उससे बेहतर बनाए। इश्क़ मुर्शिद, मोहब्बत मुर्शिद, याद मुर्शिद, तसव्वुर मुर्शिद के लिए बहुत बुनियादी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, वो है अदाए मुर्शिद को इख्तियार करना। यानी ये इतनी ज़ाहिरी सूरत अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके लिए इतनी आजमाइश नहीं रहेगी, और ये ख़ुद इस कदर मुश्किल नहीं है क्योंकि मीडिया ने इसको आसान कर दिया। एक ने देखा ही नहीं है ना, उसके लिए वाकई एक मुश्किल काम होता है कि कैसा करते हैं, कैसे कर, वो किसी को देख कर मुर्शिद की नकलें करेगा। लेकिन मदनी चैनल की हवाले से अमीर सुन्नत लाखों करोड़ों घरों में पहुंचकर आपके बहुत सारे अंदाज सामने हैं। तो
تصور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اداؤں کو ادا کریں گے نا، کھانے کے، پینے کے، چلنے کے اور بہت ساری چیزوں کو، تو انشاءاللہ یاد آئے گی. پھر اس سے محبت بڑھتی ہے، دل اس طرف مائل لیتا ہے. یعنی ایک چیز بار بار ایک چیز طرف مائل رہے گا نا، ذکر کرتے رہیں گے تو آٹومیٹیکلی ایک محبت، ایک پیار، ایک عشق اس کی طرف بڑھتا ہے اور مزہ آتا ہے. پھر جینے کا بھی ایک اپنا لطف آتا ہے. سبحان اللہ. میں مدینہ پاک سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ عزوجل آپ کا یہ جو چینل ہے مدنی چینل، الحمدللہ عزوجل یہ میں نے اپنی شاپ پہ ٹی وی کا ارینج کیا ہے. ماشاءاللہ عزوجل تقریباً سارے سلسلے ہی الحمدللہ عزوجل جتنا بھی حتی الامکان ہو سکتا ہے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. لبیک سے السلام. ماشاءاللہ ابھی جو بھی جاری و ساری ہے اللہ عزوجل یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل کی ٹیم میں جو ماشاءاللہ علماء کرام آتے ہیں، ان کی زیارت کر کے ماشاءاللہ ان سے مسائل سیکھ کے الحمدللہ دل کو خوشی ہوتی. بہت بہت شکریہ. جب موقع ملے، اجازت ملے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی، یاد رہے تو ہمارا سلام عرض کیجیے گا اور شفاعت کا سوال بھی کیجیے گا. مدنی التجا ہے. ماشاءاللہ. مزید کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیہ طاریہ ہے. میں ریاکوٹ سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگران شورا، اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے، نسلیں بچے بچائے اور ہمیں بھی آپ کی طرح بنائے اور امیر اہل سنت کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کی صورت میں بھی سوالات ہیں. جی تحریری پیغامات ہیں. علی حسن بھائی ہمارے مرکز الاولیاء لاہور سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی دعوت اسلامی میں ہے؟ جی، ایک میرے ماموزاد بھائی ہیں حاجی اشفاق اتاری، وہ بھی مدنی ماحول سے کہہ سکتے ہیں وابستہ ہی ہیں، کافی ٹائم ہوا. اور باقی یوں مدنی حلیے کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے ایسے خاص. مطلب میرے بچے ہیں جو میرے گھر میں بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو مل جائے گا. باقی کوئی ایسا خاص نہیں. میرے بڑے بھائی ہیں وہ مطلب یوں مدنی حلیے میں نہیں ہے لیکن دعوت اسلامی سے ہیں. جو دعوت اسلامی والا ہوتا ہے وہ تو آپ ہی بیان کرتے ہیں نا کہ اس کو دعوت اسلامی والا کہتے ہیں، ویسے تو ہے نا. دیکھیں یوں ایک ہوتے ہیں کہ امیل سنت کے مرید، تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ خاندان میں ایک تعداد ہے ہماری کہ یہ امیل سنت کے مریدوں میں شامل ہے. ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. یہ بھی ایک مدنی التجا ہے تمام دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں سے اور امیل سنت کے خاص مریدین سے کہ اپنے سمیت اپنے گھر والوں کو اور خاندان والوں کو امیل سنت کا مرید ضرور بنا دیں. سبحان اللہ. یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ پیر کی بڑی برکتیں ہیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کا گھر بار یہ بھی خوشیوں کا اور عافیت و سلامتی کا اللہ نے جا تو گہوارہ بنے گا. پھر ایک فائنل یہ نا کہ مطلب ہم جب غوث پاک کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے، امیل سنت کے مرید بن جائیں گے، تو جہاں ہم غوث پاک کے غلاموں میں اٹھنے کی تمنا کرتے تو ہمارا پورا کنبہ، خاندان، بچے سب غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں قیامت کے روز اور ان بزرگوں کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اچھی تمنا رکھنی چاہیے. 2 ٹیکسٹ میسیج ہیں ایک ساتھ عرض کرتا ہوں، پھر ان کا جواب بھی آپ ارشاد فرمائیے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ جن اسلامی بہنوں کی شادی ماڈرن گھروں میں ہو جاتی ہے تو اب ان اسلامی بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ ان کو مخلوط تقریبات میں لے جانا چاہیں یا پردہ چھوڑنے کو کہیں تو کیا کریں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت اچھا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک طرف مہندی پر اسلامی بہنیں گھر میں محفل کر رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف باہر ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے اگر کوئی ایسی اسلامی بہن بیچاری مظلوم ہے، میں تو اس کو مظلوم کہوں گا کہ جس کا
جس کی شادی ماڈرن گھرانے میں ہو جاتی ہے، جو سنتوں کے بھرے مدنی ماحول سے دور ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی تکلیف میں آ جاتی ہوگی، کیونکہ وہ جن چیزوں سے بالکل دور ہو گئی، جو چیز کو پسند ہی نہیں ہے، وہ اب اس کے سامنے لا کے کھڑی کر دے گی۔ اس میں ان کے ماں باپ سے میری ہاتھ جوڑ کر بدیل دی جائے کہ اگر آپ کی بیٹی مدنی ماحول سے وابستہ ہے تو اس کے لیے رشتہ بھی مدنی ماحول والا ہی ڈھونڈیں، اور نیک رشتہ ڈھونڈیں، سنتوں بھرا رشتہ ڈھونڈیں۔ ہر کسی کے لیے، خالی مدنی ماحول میں ہے یا نہیں ہے، رشتے ہونے ہی اس طرح کے چاہیے۔ اگر اب ایک بیچاری وہ تو مدنی ماحول میں ہے، تو اس کو تو آپ ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہو، پھنس جائے گی، وہ کیا کرے گی؟ پھر اللہ نہ کرے وہ صبر نہیں کر سکے گی تو گھر ٹوٹنے کے اندیشے ہوں گے۔ البتہ ایسی اسلامی بہن کو چاہیے کہ صبر کرے، اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیفوں کو یاد کرے، اور ضبط اور صبر سے کام لے، اور زبان پر شکوہ اور اس طرح کے شکایت وغیرہ نہ لائے، دعا کرے اپنے رب کے حضور۔ اور چاہے سسرال ہو یا شوہر ہو، جو بھی اللہ کی نافرمانی کی آپ کو طرف کھینچے گا تو آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری یہ اول ہے۔ تو کسی کی اطاعت بھی ایسی نہیں آپ پر لازم کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے، اسی اسلام بہنوں کی مشکل آسان کرے۔ اچھا، یہی معاملہ نا اسلام بھائیوں کا بھی ہے۔ مدنی ماحول میں ہوتا ہے اور بیچاری کے گلے پڑ جاتی ہے ماڈرن لڑکی، اللہ اللہ اللہ، اس کے بعد جو اس کو سنتوں بھرے مدنی حلیے کو اختیار رکھنے میں، اپنانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، مدنی کاموں میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتی، وہ لینگویج اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ بھی تو ہوتی ہوگی نا کہ وہ جو کام کر رہی ہے وہ اسے پسند ہی نہیں، وہ پسند نہیں ہے، وہ مطلب کہ وہ روک رہا ہوتا ہے، لڑائی ہو رہی، جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب وہ سمجھے اس کی غیرت کے جنازے نکلنے کی وہ حالات میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ یہاں ایک مدنی پھول اور بھی عرض کر دوں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، امیل سنت سے یہ بات میں نے سیکھی ہے، محض لڑکا مدنی ماحول کا ہے نا، یہ بھی اتنا کافی نہیں ہے، گھر مدنی ماحول والا ہونا چاہیے۔ یعنی باپ مدنی ماحول میں ہے اور آپ نے کہا کہ تمہارے بیٹے سے شادی، اور بیٹا مدنی ماحول میں نہیں ہے، تب بھی بیٹی تکلیف میں آ جائے گی۔ اچھا، بیٹا مدنی ماحول میں لیکن اس کا گھر مدنی ماحول میں نہیں ہے، تبھی وہ چونکہ بیٹے کے ساتھ کتنا رہے گی، وہ زیادہ تر تو پیچھے رہے گی، اب وہ وہاں تکلیف میں آ جائے گی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا گھرانہ مدنی ماحول میں ہونا چاہیے۔ رہی بات انڈرسٹینڈنگ ہونے نہ ہونے کی، تو مدنی ماحول والا گھرانہ ہو یا نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو ہوئی، نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو تیرے حق میں کیا وہ اس پر تو صبر کر، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے۔ اگر بہو تھوڑی سی آپ کے مزاج سے ہٹ کر آئی ہے، نبھائیں۔ اگر بہو کی مزاج سے ہٹ کر سسرال ملا ہے، نبھائیں۔ شوہر مزاج کے مطابق نہیں ملا تو بھی نبھانا ہے، اگر شوہر کو مزاج کے مطابق بیوی نہیں ملی تب بھی نبھانا ہے۔ نبھا کر ہی ہوتا ہے، اور لوگ ذہن بنانے سے ہوتا ہے۔ آپ کا ضبط، آپ کا صبر، آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ، آپ کی خوش اخلاقی، یہ انشاءاللہ تبدیلی لائے گی۔ آپ کا لڑنا جھگڑنا تبدیلی نہیں لے سکتا، آپ کا منہ پھلانا، آپ کا اس طرح کے عمل کرنا تبدیلی گھر میں نہیں لا سکتا۔ تبدیلی یاد رکھیے گا اچھے اخلاق سے آتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کر آئے تھے، آپ کے اخلاق کریمہ کا صدقہ تھا۔ صلو علی الحبیب کچھ صلی اللہ تعالیٰ۔ تاثرات ہیں ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں، وہ دکھاتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں۔ جی، میرا نام عمیر انور علی ہے۔ عمران بھائی جو ہیں وہ ہمارے نیبر تھے، ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ایک ہی دیوار کا فاصلہ تھا ہمارے ساتھ میں سیٹ اپ میں۔ اور عمران بھائی کو جو ہے ہم مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے، ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ عمران بھائی کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ بہت اچھا تھا، مزاج ان کا بہت اچھا ہوتا تھا، سافٹ اسپوکن تھے، کافی ہیلپ فل تھے، اور کسی کی چیز میں، کسی معاملات میں انٹرپشن وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور بڑے بھائیوں کی طرح ہمیشہ انہوں نے ٹریٹ کیا ہمیں۔ میں عمران بھائی کو جانتا تھا اس زمانے میں، عمران بھائی کلین شیو ہوتے تھے، پینٹ شرٹ وغیرہ پہننا، اور اب جب میں عمران بھائی کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو بہت ڈفرینس مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ریلیجن کی طرف کافی ڈائیورٹ ہو گئے ہیں، اور بہتر طریقے سے ہیں، اور کافی اچھی گائیڈنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیکھا ہے جب بھی۔ اور جب ہم لوگ آلموسٹ تقریباً 10 سال یا 11 سال سے جو ہے نا عمران بھائی کو جانتے تھے۔ میں عمران بھائی سے یہی پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میں عمران بھائی کو جانتا ہوں
جب جیسے عمران بھائی کو میں جانتا تھا اور آج کے عمران بھائی کے اندر جو کیونکہ آبویسلی کافی واضح فرق نظر آتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کمپیریزن مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت کو کیسا فیل کرتے ہیں اور آج کے دور کو آپ کیسا فیل کرتے ہیں، اور آپ کو کیسا فردر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب کس طریقے سے آپ کو جنریشن وغیرہ لگتی ہے؟ میرا نام سرور ہے، ہمارے گھر کے ساتھ ہی عمران بھائی کا گھر ہوتا تھا بالکل، اور عمران بھائی سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، اور میں ان کو سن 90 سے پہلے کا جانتا ہوں۔ ان کا اس وقت شپنگ سروسز میں ان کا کام ہوتا تھا۔ رمضان میں جو بیٹھتے ہیں نا اعتکاف میں، تو میں نے کبھی بھی اس طرح کسی بندے کو آج تک نہیں دیکھا ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کسی نے بلب لگائے ہوئے ہیں۔ میری والدہ بھی یہی کہتی کہ عمران کو آپ نے دیکھا کتنا اس کے چہرے پہ نور چمکا۔ یہ کراٹے سینٹر میں جاتے تھے ہم لوگ، تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا کبھی کبھار۔ عمران بھائی سے میرا ایک سوال ہے کہ وہ ہمارے پاس اب آتے کیوں نہیں ہیں؟ اب تو بالکل وہ مطلب ہم اس کو مطلب صرف اسکرین پہ ہی دیکھتے ہیں۔ اگر سیکیورٹی کا کوئی پرابلم ہے تو وہ ہم کو بلا لیں۔ ماحول سے پہلے حاجی عمران صاحب کو ہم نے بالکل جو ہے نا ایسا دیکھا ہے جیسے کہ بالکل جنٹل مین اس وقت کا، رنگ برنگی کپڑے پہننا اور جو ہے وہ ایک سے ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ تبدیل کرتے رہنا۔ اگر بالکل نوجوانی کی بات کی جائے تو حاجی صاحب جس طرح دینی معاملے میں ذوق اور شوق رکھتے تھے، ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جو ان کا جذبہ تھا، وہی ان کی دنیا داری میں بھی شروع میں تھا۔ جیسے کہ جھوٹے کراٹے سیکھنا، تائی سینٹر جانا، اچھا کرکٹ کے اندر میچ کھیلنے کے لیے اپنے علاقے میں بھی میچ کھیلنا، کبھی ککی گراؤنڈ میں چلے جانا، سی وی یو پہ جا کر جو ہے وہ کرکٹ کھیلنا، ٹورنامنٹ میں حصہ لینا۔ تو ہر دنیاوی معاملات میں بھی اتنا جنون تھا، لیکن جب دینی ماحول میں آئے تو ماشاءاللہ جنون کی حد تک اور ذوق اور شوق ان کا ہم نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ باقی رہا یہ کہ ہینڈسم کے ساتھ ماحول کے اندر ہم نے جو ڈریسنگ دیکھی ہے کہ وائٹ کپڑے، سفید کپڑے کاٹن کے ساتھ، اور امامہ شریف جو ہے وہ ڈھونڈتے تھے کہ کہاں سے کون سا اچھا کاٹن کا امامہ آیا ہے، وہ پہننا، بہترین قسم کی چادر، نیلن کی چادر ہونی چاہیے، لچکدار چادر ہو۔ عمران بھائی سے جو ہے وہ ایک میرا سوال ہے کہ ماشاءاللہ اب تو ان کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں، کیوں نہ ہمیں بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ تمام پرانے دوست احباب کو بلا کر جو ایک اپنی رفاقت دی جائے تاکہ پرانی یادیں بھی تازہ ہوں اور دین کے حوالے سے جو ہے وہ کام بھی بڑھ پائے۔ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت عرصے کے بعد مجھے عمیر بھائی اور سرور بھائی کی زیارت ہوئی ہے۔ اگر ابھی مدنی چینل پر ہوں تو مجھے ذاتی طور پر ان کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور ہمارا ان سے، یہ ہمارے پڑوسی تھے، میں ان کا پڑوسی تھا، بالکل دیوار ملی ہوئی تھی، ان کا مطلب کونے میں ان کا فلیٹ تھا، ان کے ساتھ ہمارا ہی فلیٹ تھا، اور یہ دونوں بھائی بہت رسپیکٹیبل، دونوں بھائی بات کرنے میں، ملنے میں، ان کا انداز، مزاج، اخلاق، نو ڈاؤٹ۔ مجھے یاد ہے میں اگر اعتکاف کر کر باہر آیا ہوں تو مجھے سب سے پہلے جن لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور مجھے مبارکباد دی اور میری بہت زبردست حوصلہ افزائی کی نا، ان میں یہ دونوں بھائی شامل ہیں۔ ان کے والد صاحب انور علی، یہ ہمارے مطلب کہ والد صاحب کے بھی تعلقات ہیں، یعنی ہمارے کچھ فیملی ٹرمز تھے، ایسے تھے۔ تو یہ کہ ابھی کی جو زندگی ہے وہ یقیناً بہت اچھی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں دھوکے کی زندگی سے مکمل باہر آ گیا ہوں، لیکن پہچان ہو گئی ہے کہ دھوکے کی زندگی کیا ہے اور سچی زندگی کیا ہے۔ ہماری وہ جو زندگی ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو ماڈرن رکھا، سنتوں سے دور رکھا، وہ زندگی دھوکے سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہے نا، پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ اب تو عمریں بھی بڑی ہو گئی، میرا خیال ہے ان دونوں بھائی کی عمریں، عمر بھائی کی عمر شاید میرے سے تھوڑی چھوٹی ہوگی، ہو سکتا ہے ہو، لیکن جن کے بڑے بھائی ہیں ان کی عمر مجھ سے شاید بڑی ہوگی، مجھے ایسا گمان ہے۔ تو یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کرنا ہی چاہیے، اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے۔ اس میں لذت ہے، یہ جو راستہ ہے نا، اس میں لذت ہے، مزہ ہے، ذوق ہے، سرور ہے، ایک
अच्छी उम्मीदें हैं, अच्छी तवक्कुआत हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। तो आपको भी दावत देता हूँ, आप भी आइए। और रही बात, अब्दुल रशीद भाई थे तीसरे नंबर पर, ये हमारे इलाके के ज़ेली निगरान भी रहे हैं, अब भी हो सकता है कि ये माशाल्लाह कुछ ना कुछ तंजीमी मदनी काम या मसरूफियत हो। तो दोनों की तरफ से ये था कि मुलाकात, तो मेरी अपनी नीयत है, अगर मेरे इलाके के इस्लामी भाइयों तक ये पैगाम पहुँचेगा इंशाल्लाह, मैंने ज़हन बनाया हुआ है, मेरी ख़ुद ख्वाहिश है, क्योंकि मैं उसी इलाके में दावत इस्लामी मुझे मिली है, जिस इलाके से आप तीनों इस्लामी भाई थे, तो इसी इलाके से मुझे दावत इस्लामी में मैं आया हूँ, और मुझे इस इलाके में दावत इस्लामी का मदनी काम करने की ज़बरदस्त सआदत नसीब हुई है। मैं यहाँ का ज़ेली निगरान रहा हूँ, मैं यहाँ का वो जिसको आज आप काफ़िला ज़िम्मेदार कहते हैं, मैं उस वक्त हमारा चेन निगरान कहलाता था, तो इलाक़ाई सतह पर, तो वो मदनी काफ़िले सफ़र कराने की मेरी ज़िम्मेदारी थी उन दिनों में। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, बड़ी यादें हैं। गुलजार हबीब मस्जिद, अवलिन मदनी मरकज़ वहीं है। तो ये अच्छा याद आया, आज ही मैंने वो पैगाम मुझे मिला, हमारे करम फरमा, और मेरे तो बहुत ही ज़्यादा करम फरमा मैं कहूँगा, हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा कोकम नूरानी साहब मुद्दज़िलुल आली, इनकी तहरीर मुझे मिली कि मेरे चचा मोहतरम अलहाज सूफ़ी मोहम्मद लतीफ़ साहब नक्शबंदी कहते हैं कुछ लम्हे कबल ओकाड़ा में इनका इंतकाल हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं उनसे भी ताज़ियत करता हूँ, इनके चचा के इंतकाल, अल्लाह इनके चचा को गरीक़ रहमत फरमाए और इनके आगे की मंजिलें आसान फरमाए, अपनी रहमत की चादर में छुपा कर रखे। आपसे भी ताज़ियत करता हूँ, और आप समेत दीगर जो लवाहिकीन उनसे भी मैं ताज़ियत करता हूँ। तो ये सब मेरा पुराना माहौल महल्ला है मेरा, तो मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि हम जमा होंगे। अब कब होंगे, बस दुआ करें कि अल्लाह ऐसा रास्ता बना दे, जमा हो। तो मैं तो अभी से दावत देता हूँ, जिन जिन को दावत पहुँचे, हम इस्लामी भाइयों को कहूँगा भाई जमा करके लेकर आओ। मैं आ नहीं सकूँगा, मेरा ये हाथ जुड़े हुए हैं, मेरे हिफाजती उमूर के मामलात ने मुझे पाबंद किया हुआ है। तो अभी उन्होंने कहा ना कि आ नहीं सकते तो बुला ही लें, जमा ही कर लें। तो बुलाना तो नहीं, जमा हो जाएंगे। अब तकरीब तो है ना, आज तो हमारा मौजूद तकरीब है। मैंने किया दावत, गुलजार अभी मस्जिद के इस्लामी भाई आए थे, लेकिन उसको भी काफ़ी टाइम हो गया। सही, अब दोबारा करेंगे इंशाअल्लाह, मेरी नीयत। सिर्फ उन्हीं को बुलाएंगे, सिर्फ उन्हीं को बुलाएंगे। असल में ये भी तकाजा होता है, बाज़ों का ये खुसूसियत का तकाजा होता है, यानी कि अगर मैं जर्नल करूँगा तो बोलेंगे यार क्या ख़ास किया। नहीं जर्नल, यानी मेरी नीयत ये है कि मेरे जितने मुझे असल में कहा गया है, जैसे ये भी दूसरी तीसरी बार मुझे मदनी चैनल में कहा गया, इससे पहले भी मुझे मेरे बाद दोस्तों के पैगाम मिले हैं कि यार इमरान मिलता नहीं है, बुलाता नहीं है। तो ये आप आ जाए, मैं गुलजार आप फैज़ान मदीना में आएँ, मतलब आना इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाती तरकीब। लेकिन नीयत है इंशाल्लाह जो याद कर रहे हैं इन तमाम दोस्तों को एक साथ दावत देने की मेरी नीयत है इंशाल्लाह। इन सबको अच्छा, ये दावत आ रही लब्बैक के ज़रिए से हैं, तो लब्बैक में शरीक जो इस्लामी भाई अगर उन पे भी कुछ नज़र करम हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये इनके जो सवालात थे वो अपनी जगह, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सलमान भाई जी बिल्कुल, दिखा रहे हैं आपको कुछ स्क्रीन। अल्लाह करम कर, सुभान अल्लाह। क्या बात है जी, आज तो जो लेकर आए हैं ना ये सब, आप पहुंचे हो कमाल दर कमाल, अलल कमाल, सुम्मल कमाल, फल कमाल। अच्छा, ये फॉर्म में आ गए। कौन सी लुगत? अच्छा 3-4 लुगत है। ये सुम्मा होता है ताकीब माल तराखी के लिए, फिर और फा होता है ताकीब माल वसल के लिए। और तो ये मैंने इसको यूं करके लिया है, इसको कमाल दर कमाल, फिर कमाल, सुम्मा कमाल, फल कमाल। सुभान अल्लाह जी, घड़ी भी लगाएंगे वरना यही काम पूरा हो जाएगा। टाइम देना भी कमाल तर कमाल, कमाल ही कमाल। कमाल। अच्छा, तो क्या है बीच में? एम है जी, एम फॉर मोहम्मद। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए तो होगा, ए है जी? नहीं, ए नहीं है जी, ए नहीं है।
جی گھڑی بھی چل رہی ہے. 25 سیکنڈ میں تو آپ کو 2 بتا دینے چاہیے. سلمان؟ ہاں جی 2 حروف بتا دینے چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. ایس تو نہیں ہے اس میں. نہیں جی نہیں ایس نہیں. چلیں آپ کو ایک اشارہ دیتے ہیں. کل نہ مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا تھا. تو کے ساتھ ٹھیک ہے. اب 2 غلطیوں کی اور گنجائش. 2 غلطیوں کی گنجائش باقی. ایسی بات. این نہیں این نہیں ہے اس میں. ہے جی نہیں این نہیں. این تو نہیں. این بھی نہیں ہے, اے بھی نہیں ہے, اور ایس بھی نہیں ہے. آگے جی. اللہ. اچھا یہ واقعی میں یہ تھوڑا ہے مشکل سلمان میں. نہ مشکل ہے. نہیں مشکل ہے. ایسی بات ہے. میں کب کہہ رہا ہوں مشکل نہیں. اس کا تو تلفظ بھی مشکل ہے. 0. ہاں لیکن ہے بہت انوکھا. ہاں یہ بھی ہے. منفرد. سبحان. لوگ ایس ہو گیا, اے ہو گیا, این بھی ہو گیا. این بھی ہو گیا, وہ بھی نہیں ہے. ٹائم بھی پورا ہو گیا. ایم تو ہے نا اس میں. ایم تو ہے اس میں. ایک اور ایم کا آپ کہہ رہے ہیں. ایک اور ایم ہے جی اس میں. میرا نہیں خیال. اصل میں جو لفظ آ گیا ہے نا اس میں, جیسے ایم آ گیا ہے. اچھا. تو ایم جتنے ہوتے پھر وہی آتے. اتنے ہی آئیں گے. اچھا یہ آپ کی وہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. سوری بتایا نہیں تھا. مدنی بولے. کیا بات. چلیں تو دوسرا لفظ نکالنا ہے. ہاں جی. اچھا یہ جو ہے نا یہ تعویذات میں بھی ہوتا ہے لفظ. اچھا ہاں فضیلت بھی ہے اس کی لکھنے کی. تعویذات میں ہوتا ہے. صحیح جی. ٹی. واہ جی واہ. ٹی تو ہوگا اس میں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی ماحول سے وابستگی کے بعد امیر اہل سنت کا جو پہلا تعویذ لیا تھا گھر پہ آویزہ کرنے کے لیے, اس میں تھا. واہ سبحان اللہ. آر تو ہوگا. ہاں جی آر ہے, بالکل آر ہے, آخر میں ہے. درست سمت میں جا رہے ہیں. لگائیں جی گھڑی لگائیں. تھوڑا مشکل ہے نا, ہمیں خود فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا مشکل کر لیا, تو تھوڑا ہنٹس بھی دے رہے ہیں آپ کو, ٹائم بھی دے رہے ہیں. ہنٹس تو کوئی بھی نہیں دے رہا. اتنے ہنٹس دیے بیٹھے ہوئے اتنی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہنٹس کتنے ہنٹس دے دی. ہنٹس دہرا دیتے ہیں. آپ نے کیا ہنٹ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا پہلا تو یہ کہ مشکل ہے, اس کا تلفظ بھی مشکل ہے. پھر یہ منفرد ہے, انوکھا ہے جو لفظ ہے, اور یہ جو ہے ذکر قرآن میں بھی ہے, اور یعنی اور تعویذات میں بھی لکھا جاتا ہے. لفظ کے ساتھ نہیں, اشارتاً ہے. اور جو ہے نا اس کا یہ جو لفظ ہے یہ تعویذات میں لکھا جاتا ہے. کیوں یا کے دونوں میں سے کوئی ایک وہ, یعنی کاف کے لیے بول رہے ہیں. کاف کے لیے بول رہے ہیں. سبحان اللہ. قاف ویسے موٹا قاف کیوں سے ہوگا. جی کتمیر. سبحان اللہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں اذ آو الفتیہ, یہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ اصحاب کہف جا رہے تھے غار کے اندر, اس پہ رستے پہ تھے, تو فتابعہم الکلب, تو ایک کتا جو ہے وہ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. تو یہ اس کو فتردوہ, یہ اس کو دور بھگاتے تھے. فعادا, وہ واپس آ جاتا تھا. ففعلوا ذلک مرارا, کئی دفعہ انہوں نے یہی کیا. یہ دور بھگاتے تھے, وہ پھر آتا تھا. اللہ کریم سے زبان عطا فرمائی اور وہ بول اٹھا, جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں میں بھی ان سے محبت کرنے والا ہوں. تو یہ کتمیر. سبحان اللہ. کیا بات. نیا مرحلہ بھی ہے ایک, پہلے سلمان بھائی اور میں کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. اللہ خیر کر. پھر انشاءاللہ ہاں ٹھیک نہیں, پہلے ہم کر کے دکھاتے. سلمان بھائی میں لے تھوڑی اگر ہوں تو. جی ناظرین بیچارے ہیں. لے لیں جی, بالکل بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال تھا کہ کیا نگرانی شورا کی شادی مدنی ماحول سے پہلے ہوئی اور کیا رشتہ داروں میں ہوئی یا باہر؟ نہیں، میری شادی مدنی ماحول میں آنے کے بعد ہوئی. میں 91 میں مدنی ماحول میں آیا ہوں. 93 میں میری شادی ہوئی. شادی مدنی ماحول میں ہی ہوئی. گھرانہ مدنی ماحول سے وابستہ تھا، مگر جس کو ہم رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ قریبی رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوئی تھی. کمیونٹی میں ہوئی ہے، رشتہ داری نہیں تھی. ٹھیک ہے، مزید کال سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. جی ممکن تو ہے، لیکن میرا سفر ہوتا بیرون ملک ہے. شہر کے اندر یا ملک کے اندر سفر کرنے کی تنظیمی طور پر مجھے اجازت نہیں ہے حفاظتی امور کے پیش نظر. تو میرا سفر تقریباً بیرون ملک ہوتا ہے، تو اور اس کا جدول بناتی ہے مجلس بیرون ملک. تو مجلس بیرون ملک سے اگر رابطہ ہو جائے گا آپ کا اور میرے سفر کا جدول مل سکے گا، اور ان کو اگر جہاں جہاں مناسب ہوگا تو وہ سفر ساتھ ہو بھی سکتا ہے. جی مزید کال. محمد عامر اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. لبیک میں حاضر ہوں. میں نگران شورا سے میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح کی تقریبات جو ہے وہ جائز ہیں، کس طرح کی تقریبات جو ہے وہ ناجائز ہیں. اتنا مشکل نہیں ہے کہ مطلب میں بات موٹی باتیں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں تقریبات میں دعوتوں میں بے پردگی ہوتی ہے اور اس کو وہ نہ ہونی چاہیے. اچھا کھانا ضائع ہوتا ہے، اسراف وہ نہیں ہونا چاہیے. گانے باجے موسیقی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کھانا ہو وہ حلال و طیب ہونا چاہیے. اس طرح کی چند موٹی چیزیں ہیں، ایسا انداز رکھیں. پھر کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں نمازوں کا وقت آئے اور نمازیں لوگ قضا کر رہے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بعض چیزیں بہت ضروری ہیں، بعض چیزوں کا خیال رکھیں. کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، کچھ شرعی ذمہ داریاں ہیں. تو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام دعوت میں نہیں ہونا چاہیے. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمن اتاری کمرہٹی سے. لبیک سلسلہ میں حاضر ہوں. میں جو موضوع ہے تقریبات، جس طرح شادی بیاہ ایک تقریبات ہے، اسی طرح آج کل ایسا دور آ گیا ہے، تیجا، چالیسواں، چہارم، برسی کے موقع پر بھی ایسا لگتا ہے کوئی ایونٹ ہے، کوئی تہوار، کوئی تقریبات ہے جس میں دعوتیں عام کی جاتی ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. کیا غریب کیا امیر سب اس میں آ کر کھاتے ہیں، جبکہ جو اس کے حقدار ہے انہیں کو نہیں پوچھا جاتا، اور اس طرح کے رسومات اپنائے جاتے ہیں جو غیر شرعی ہیں. تو آپ سے عرض ہے کہ آپ اس میں چند مدنی پھول عنایت فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوئم تیجا جس کو کہتے ہیں، 40واں، 10واں، برسی، اس طرح کی ایصال ثواب کا جو انداز اس کو ہونا چاہیے. رہی بات اس میں ایسی چیزوں کا ہونا جو کہ غیر شرعی بھی ہیں، غیر اخلاقی بھی ہیں، ان کو نکالا جائے. اور یہ ایصال ثواب کا ہے، اس میں فقراء، مساکین، غرباء ان کو اہمیت دینی چاہیے، اور ان کے ذریعے یہ سیج کرے تاکہ ان کا کھانا ہمارے لیے کار ثواب بھی بنے اور اس کا ثواب ہم ایصال بھی کر سکیں. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیغامات بھی ہیں. پہلے وہ لے لیتے ہیں تاکہ بات کنکلوڈ جائے. ایک تو یہ کہ نگران شورا سے مدنی التجا ہے کہ وہ اپنی آواز میں کلام سنا دیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے. اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں.
मुस्तफ़ा दीवानों की किस्मतें बदलते हैं। बस। शादी इस्लामी तरीके से किस तरीके से होनी चाहिए, और बाज़ गमी खुशी की तकरीबात होती हैं। हम इस्लामी बहन का सवाल है कि हम पर्दा करना चाहती हैं लेकिन लोग इस पर बातें बनाते हैं, हम क्या करें? बातें बनाने दें, आप अमल पर कायम रहें, इंशाअल्लाह इनकी सोचें बदल जाएंगी। सुभान अल्लाह। और रही बात शादी की जो तकरीबात है वो इस्लाम और दीन के मुताबिक हो, उसके लिए बहुत बुनियादी बात है फ़रीक़ैन मजहबी हों, मदनी माहौल के हों, सुन्नत व बरा ज़हन हो, तो इंशाअल्लाह ताला तकरीबात भी किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि शरीयत और इस्लाम और दीन के मुताबिक होगी। कुछ सिलसिले और बयानात भी हैं, निगरान शूरा के भी हैं और अमीर अहले सुन्नत की भी हैं, अगर वो देख लिए जाएँ तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर। हम एक VCD तैयार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये ले आएंगे इसको मार्केट में, कि आपकी दावत और शादियों में इंशाअल्लाह वो VCD आप चला सकेंगे स्क्रीन पर। और एक VCD तैयार हम आपको देंगे जो आप सफ़र में, बसों में, गाड़ियों में चला सकेंगे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे भी बहुत सारे मदनी फूल मिलेंगे और जहन बनेगा। निगरान शुरा का बहुत प्यारा सिलसिला भी आने वाला है मेरे मदनी चैनल के नाजरीन। मिसाली घराने के उन्वान से, नाम यही हमारा फाइनल हुआ था, नाम यही था नहीं? असल में हमने मशवरा किया है कि आफ्टर मैरिड लाइफ, शादी के बाद की ज़िंदगी को हम डिस्कस करें जी। और उसमें हमारे साथ माशाल्लाह माशरे के कुछ बात तजर्बेकार लोग होंगे कि इंसान की ज़िंदगी का बड़ा चेंज है। अब अच्छा चेंज है या उसके लिए वो चेंज कैसा साबित होता है वो तो कहते भी ना शादी के बाद बदल गए हो। हाँ, तो बदल जाता है आदमी, उसका मिजाज अंदाज भी बदल सकता है, ज़िम्मेदारी बदल जाती है। तो शादी के बाद की ज़िंदगी को हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो घर हैं वो सुन्नतों के गहवारे और अमन के गहवारे बने। तो इस पर इंशाअल्लाह हमारा सिलसिला अभी डिस्कस चल रही है, बातचीत हो रही है, मज़ीद लाइव करना है, रिकॉर्डेड करना है, काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन्स हैं। अल्लाह खैर करेगा। है मतलब कि ज़ाहिर है करोड़ों ऐसे घराने जिनमें ये मसाइल हैं। इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस भी होंगी इसमें, मसलन यानी इस्लामी भाइयों की कॉल्स भी होंगी और इसके साथ साथ ज़ाहिर सी बात है इस्लामी बहनें अगर कुछ कहना चाहें तो उनके लिए भी फोरम होगा। ये डिस्कशन में हम चाह रहे हैं कि हम अपने सिलसिले में एक इस्लामी भाई को बारी बारी उनकी उसकी ज़िम्मेदारी ये हो कि वो इस्लामी बहनों की नुमाइंदगी करे। सही। कैसे करेगा वो? देखिए वो कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, इनके भी इश्यूज आते हैं। सही। कुछ अल्फाज हैं हमारे पास, आप कहेंगे, लफ्ज़ कहेंगे, बताएंगे आपको, और आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात, आपकी कैफियत जो भी हैं उसके हवाले से एक जुमले में, मसलन एक लफ्ज़ एक जुमला, ये हमारा सेगमेंट है। एक लफ्ज़ और उस पर एक ही जुमला बस। चले जी, मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ सलमान भाई। निगरान शुरा, फनाए मुर्शिद। बस क्या ये? मैंने बोला निगरान शुरा, उन्होंने एक जुमले में बता दिया जो भी वो समझते हैं। अच्छा, क्या है ये, मतलब क्यों कर रहे हैं आप ये? मैं देख पर्पस और बेस ये आप करके देख लेना, फिर इस पे बात भी कर लेते हैं। क्यों करें, पहले कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करने के बाद उनका नतीजा जो है वो दिखाना मकसूद होता है। आप तीनों करें, मैं थोड़ा देखता हूँ। हम ही तीनों तो कर रहे हैं जी, हम तीनों ही कर रहे हैं। मेरे साथ ना करें, मैं नहीं, फिर इसकी वो शायद वो अफादियत ना। तो आप अलग से करें ना, लिखा हुआ क्यों लाते हैं? नहीं, हम इसको, हमारी पॉलिसी है, आपको पता है कि आप लिख के ना लाएं, मसला नहीं है। हम लिख के ले आए तो उसमें ज़्यादा आफियत रहती है, आसान है, मज़ा आएगा, सीखने को भी मिलेगा। क्या होगा, सीखने को भी आएगा। अब्दुल वाजिद सलमान भाई, बात एक दफ़ा और कर लेना। कैसे? अच्छा, जो एक मैंने आपसे अर्ज की थी, हाँ वो मैंने जवाब दे दिया। ठीक है। कराची जी, कराची शहर मुर्शिद। तो इसका मतलब ये है कि जो पूछा जाए उससे मुतालिक कोई चीज़ बयान करनी है, जुमला बोलना है आपने। हाँ जी, उससे मुतालिक बोलना। अपनी ज़ाती राय और फीलिंग्स। सलमान में इब्तिदा आपसे करेंगे। अच्छा, इब्तिदा में नहीं करनी है, ठीक है जी। नहीं, आप मुझसे सलमान का नाम ले, मैं मिसाल दे रहा हूँ। सलमान, मुस्कुराता चेहरा। ठीक है, सही बोला? नहीं, सही बोला। चलिए जी, चलो शुरू करें आप। अच्छा जी, नहीं, आप पे शफकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बड़ों का साया सलामत रखे जी। जमजम शरीफ, मुबारक पानी। सुभान अल्लाह। शेर खुदा, शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु तआला वजह। बैतुल मक़दस, किबला अव्वल। सुभान अल्लाह। हजर अस्वद। इतनी जल्दी नहीं है हमें, इतनी जल्दी नहीं, रैपिड राउंड करता हूं तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। हजर अस्वद,
हजर अस्वद, मुस्तफ़ा का बोसा, अल्लाह 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 अल्लाह, मिसवाक शरीफ, मुस्तफ़ा की पसंद, सुभान अल्लाह, मरहबा। अब मैं अर्ज़ करता हूँ, जन्नतुल बकी, काश नसीब हो जाती, अल्लाह अल्लाह, वाह, आमीन, सुभान बुखारी शरीफ, काश पढ़ने को मिल जाती, समझने को मिल जाती, मरकज़ुल औलिया, का दाता के दरबार की हाज़िरी नसीब होती, हफ्तावार सुन्नत व इज्तिमा, काश पाबंदी नसीब होती अव्वल ताखिर, फारूक आज़म, काश इनकी सीरत का सदका नसीब हो जाए, इनका अदल नसीब हो ये सेगमेंट काश नहीं है, लेकिन चले खूबसूरती है। आपको तो मेरा जुमला चाहिए। ठीक है। मरहबा, सुभान अल्लाह। मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार पर हाज़िरी दी है मैंने। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। जी। अच्छा, बगदाद शरीफ जब आप सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? मेरे प्यारे प्यारे गौसे पाक को सुन, क्या तसव्वुर, वो उनका ख्याल आएगा ना। जी। जुलूस गौसिया, जुलूस गौसिया अमील सुन्नत, ठीक। और कफन, कफन मुर्दे का कफन, कफन कोरा लट्ठा, और 12 मदनी काम, 12 मदनी काम, इस्लाह माशरे का पूरा निज़ाम, सुभान अल्लाह, सुभान इस्लाह माशरे का पूरा नहीं, इस्लाह माशरे का निज़ाम। जी। अब इसका नतीजा मैं बताता हूँ आपको। जी बताइए। आपको नहीं, मैं नाज़रीन को बताऊँ। नाज़रीन को बताइए। आपको बड़ों को तो नहीं बताते ना जी, बड़ों को तो सीखते हैं। चलो मुझे सिखा दें। ये मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बात है इसमें कि कोई भी लफ्ज़ हो उस पर जो हम अपनी राय दे रहे हैं, अपनी आरा दे रहे हैं, तो एक तो वो पॉजिटिव हो, दूसरा वो शरीयत मुताहरा के दायरे में हो, तीसरा वो इश्क़ मुस्तफ़ा की आयनादार हो, और तीसरा उसमें तरीक़त की झलक भी हो। तो ये जितने मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं निगरान शुरा से, जो हमने पूछा उस पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इन्होंने जवाब दिए हैं, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। तो हमें भी यही होना चाहिए कि जो लफ्ज़ हो, जो बात हो, जो सोच हो, वो पॉजिटिव जो है वो होनी चाहिए। ठीक है जी। अगले कुछ कॉल शामिल करेंगे महरोज़ भाई? जी जी बिल्कुल, कॉल्स की तरफ। तो आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जैसे आपने निगरान शुरा से पूछा मिसवाक, तो क्या जवाब आया? आका की प्यारी सुन्नत, आका की प्यारी सुन्नत पसंद। जी। अब यहाँ पे ये भी कहा जा सकता था कि पीलू की लकड़ी या उसका साइज़ बताया जा सकता है, लेकिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमा कर आपने जो मिसवाक का जिक्र किया है, तो ये है वो सीखने की बात। क्या बात कि अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही बहैसियत निगरान शूरा और अमीर अहले सुन्नत के ज़ेर तरबियत एक अरसे से होने की वजह से जो सोच का रुख है वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो इस्लाम और इस्लाम की तायीद की तरफ जा रहा है। तो आपका ये जहन कितने अरसे में बना है? वक्त लगा है, वक्त जितना बना है उसकी बात कर रहा हूँ जी। जितना बना है उसकी बात कर रहा हूँ। मस्जिद कितना बाकी है ये अल्लाह जानता है, बहुत बाकी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और ये बना बहुत, जो बना है ना, मैंने अपने घर में भी कहा हुआ है, बच्चों को भी कहा है कि मेरी बात सोचे ऐसी जो बहुत लेट बनी, मुझे इस पर अफसोस है। यानी मैं मदनी माहौल में 91 में आया हूँ, और मुझे अगर प्रॉपरली अगर मैं कहूँ कि अमील सुन्नत के साथ रहने का, जिसको आप कुर्ब का नाम दे दें, किसी हद तक करीब रहने का, इनकी सोबत में रहने का, इनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारने का, अच्छा खासा वक्त गुजारने का जब मौका मिला है, तो ये मुझे मिला है तकरीबन 1999 और 2000 में। उसके अलावा आना जाना, मदनी मशवरा, मिलना जुलना, बैठना उठना होता था, लेकिन वो बस बैठे और निकल गए। जैसे तंजीम ज़िम्मेदारान आते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, कोई मशवरा होता है, चले जाते हैं। मगर एक प्रॉपरली जिसको सीरत के अंदर झांकने का जिसको आप मौका समझें, वो 1999 से मुझे मिला, 1999 से। और उसके बाद मेरे कई ऐसे मामलात होते थे जिस पर अमीर सुन्नत, जैसे क्योंकि ये मेरे सब कुछ है, मेरे घर के सब कुछ है, प्रैक्टिकली सब कुछ है, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी बिल्कुल जैसे घर में देते दादा, नाना और एक बाप, मदनी वालिद हैं, एक घर का सरबरा, एक घर की अथॉरिटी, ऐसी इनको हमारे घर में ये पोजीशन इनकी, मतलब ये हैं हमारे घर में, क्योंकि आना जाना रहा है, रहना रहा है। सुभान अल्लाह। तो यूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल हमारी रूटीन में थी। हम शुरू से मैं एक माहौल में ढला हुआ आदमी हूँ, यानी मेरा एक अपना घर है, मेरा अपना घराना रहा है, मेरी एक अपनी फैमिली है, और हमारा एक अंदाज़ ज़िंदगी बिल्कुल जैसे आप सुनते रहते हैं इस्लामी भाइयों से, एक बिल्कुल अंदाज़,
ایک بڑی آزاد خیالی پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، گھومنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ایون کہ سوچنے میں، ایون کہ کرنے میں، اتنی آزادی کے ساتھ زندگی کا ایک وقت گزرا ہے. 91 تک کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کا بھی اشارہ. تو اب وہ چیزیں جب ایک ایسے ایگزامنر کے سامنے آئیں جو بہت کلوز آئی سے ایگزامن کرنے لگے، تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہتے کہ یار یہ کیا ہے، یار یہ کیا ہے، یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اچھا وہ نوٹس دلاتے تھے. یہ اتنا وہ میرے گھر والے، اگر میرے گھر والے مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میرے فیملی ممبرس مجھے دیکھ رہے ہوں گے، خاندان دیکھ رہے ہیں، تو ان سب کو یہ انڈوس کریں گے کہ یار یہ جو بول رہا ہے نا یہ ہے. تو ایک ایک چیز کو، جیسے کہ حالانکہ میں 91 میں مدنی ماحول میں آیا ہوں، اور میں 99 تقریباً 8 سال 9 سال وقت گزارنے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو سوچ، جو ذہن میرا اس وقت بننا شروع ہوا، اور پھر 2005 2006 میں پھر جب وہ عامل سنت نے حفاظتی امور کے حوالے سے توجہ دلائی، شورا نے پابند کیا، پھر ایک مجھے باپا کے ساتھ دیوار کے پیچھے، محراب کے پیچھے جب وقت گزارنا پڑا، اور وہیں اب تقریباً کئی اوقات وہیں گزرتے ہیں. تو وہ جو رہا نا، تو میں کہنے پر مجبور ہو گیا، اور باپا کو میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دعوت دیوار کے پیچھے کی جو دعوت اسلامی نے، محراب کے پیچھے کی دعوت اسلامی یہ اور ہے، محراب کے آگے کی دعوت اسلامی اور ہے. اور سے مراد یہ کہ جو پختگی، جو سوچ، اور جو ایک عمل کی جو ایک دنیا ہے نا، یہ محراب کے پیچھے مجھے نظر آتی ہے. تو وہاں جب میں وقت گزارنا شروع ہوا، یعنی 2006 اور 2007 کی بات کر رہا ہوں، وقت گزارنا شروع ہوا، ایک حفاظتی امور کے میں حصار میں آیا، دائرے کار میں آیا، تو میری وہ جو دوڑنا بھاگنا تھا، چلنا پھرنا تھا، وہ کم ہو گیا. وہ منیمائز ہوتے ہوتے میں پہلے فیضان مدینہ تک محدود رہا، پھر ایک عرصے تک میں پھر یہ مطلب ہو گیا. تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو بہت ساری باتیں، اب میں دن رات ایک شخص کے سامنے ہوں، میرا بولنا ایک شخص کے سامنے ہے، میرا گھر، میرا خاندان ایک شخص کے سامنے ہے، اور وہ شخص باریک نظر ہے، تجربے کار ہے، خوف خدا اور عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویر ہے، اور محتاط فی الدین انہیں کہا جائے گا، اور وہ ایک معیار ہے ان کا. تو وہ اس کے مطابق وہ میری اولاد کو سمجھاتے رہے، مجھے بتاتے رہے. تو یہ کرتے 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 میں خود کہتا ہوں کہ میری سوچ بہت دیر کی، میں ایڈمٹ کرتا ہوں آج جو میری سوچ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میری سوچ کا یہ اینڈ ہے. میں اس وقت اپنے آپ کو طفل مکتب پاتا ہوں. ابھی تک تو یہ سمجھے کہ اسکول کی کوئی دنیا کی بات کروں تو ابھی میں اس کی KG نرسری کا ہی طالب علم ہوں. ابھی تو سیکھنا شروع کیا ہے، مگر سیکھنا شروع کیا ہے تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ پچھلا کیوں غلط ہوا. ابھی تو ابتدا ہے، اس کی انتہا کیا ہوگی آپ اس کا اندازہ کیجئے. اور میں دیکھتا ہوں ان کو، اور وہاں تک پہنچنا، ان کی سوچوں تک پہنچنا، اور ان کے اس مزاج اور کردار اور انداز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا. یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے رونے کا دل کر رہا ہے، اور مجھے میری یہاں پر ناکامی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں. لیکن میں مایوس نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو کر لینے کی کوشش جاری رکھوں گا. اور ایک وقت آئے گا، اللہ نے چاہا کہ میں کسی حد تک ان کی سوچ اور ان کے مزاج و انداز کے مطابق، اللہ نے چاہا تو میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ڈھالنے میں کامیاب ہو جاؤں. اچھا، آپ نے امیل سنت کے ساتھ خلوت میں وقت گزارا. جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو اطاعت مرشد، وفائے مرشد، عطائے مرشد اور محبت مرشد، یہ سارے تصور آتے ہیں. کوئی ایک ایسی بات جو امیر سنت نے آپ کے بارے میں فرمائی ہو اور آپ اس کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں؟ کوئی ایسے تاثرات ہیں؟ ایسے کئی ہوتے ہیں، کئیوں کے لیے، شورا والوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی ہیں، اور دیتے ہیں. مطلب میرے لیے باعث نجات جس کو سمجھنا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے جو آپ کو بھی حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے. سبحان اللہ. وہ ہے امیر سنت کی مریدی. سبحان اللہ. میں امیر سنت کی مریدی کو اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے، اپنے حسن ظن کو سامنے رکھتے ہوئے، میں اس بات سے امید رکھتا ہوں کہ امیر سنت کا جو میں مرید ہوں، انشاءاللہ ان کا مرید ہونا اللہ نے چاہا تو مجھے نجات دلا دے گا. مجھے کیوں نہ امید ہو. میں امیر سنت کا مرید ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا مرید ہوں، میں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید ہوں.
یہ میرے پیروں کا سلسلہ ہے. میرا سلسلہ میرے غوث پاک سے ملتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جو فرماتے ہیں کہ نیک میرے لیے, میں اپنے گناہ گار مریدوں کے لیے ہوں. میں غوث پاک کا مرید ہوں, اور میں کیوں نہ اپنے لیے نجات کی امید رکھوں کہ اپنے اعمال کو کیا دیکھوں گا, اعمال کیا ہے ہی نہیں. میں امام اعظم کا مقلد ہوں, میں امام اعظم کا غلام. مجھے الحمدللہ میرے امام اعظم سے بہت محبت ہے, تو میں ان سے محبت کرتا ہوں. مجھے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بہت محبت ہے, اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں, بہت محبت. اگر میں بہت زیادہ بولوں تو شاید لوگ میرے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. میں اتنا اہل بیت سے الحمدللہ, مجھے اس گھرانے سے امام حسن, امام حسین, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے گھر میں شروع سے ان کا ذکر ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شروع سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں ان کے نام سنتا ہوں میرے گھر کے اندر. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, اور پھر مطلب کہ خلفۂ راشدین, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان صحابہ کرام سے میں محبت ہے. عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. امام غزالی سے محبت ہے, مجھے بشر حافظ سے محبت ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کے تو اقوال ہیں جن کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے بشارت ہیں. اب اس پر بھی اگر امید نہ رکھوں گا تو مطلب کس پر امید رکھوں گا. اعمال کا مسئلہ ہے, اعمال تو کیا, تو وہ جو ہے نا, شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عوارف المعارف میں ایسا مدنی پھول دیا ہے کہ تم جب نیک لوگوں کا تذکرہ پڑھتے ہو, ان کے اعمال کو پڑھتے ہو, تو تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ان جیسا نہیں بن سکا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ان جیسے نہیں بن سکے, کوشش جاری رکھو, لیکن نا امید نہ ہو, ان سے محبت کرو, کیونکہ آقا فرماتے تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے. سبحان اللہ. ایسے آقا کا ہوں بندہ رضا, بول والے میری سرکاروں کے. عمل بالکل جاری رکھیں, عمل جاری رکھیں, عمل میں کوتاہی نہیں ہے. جن سے محبتیں کرتے ہیں یہ با عمل لوگ تھے. عمل جاری رکھیں, نمازوں کی پابندی کریں, کیونکہ گناہ یہ ایمان کو برباد کر دینے والے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کا ایمان برباد ہو جائے تو اس کو یہ تعلق بھی ختم ہو گیا نا. تعلق ہے ہی ایمان سے, ایمان دل میں ہے, آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو یہ عمل فائدے دیں گے, نسبتیں فائدہ دیں گی. ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی لاکھ ان کی محبتوں کی بات کرے تو اس کے وہ ایمان ہی نہیں ہے. تو جب تک ایمان نہیں ہے تو وہ اس کے لیے کیا, ہاں ان کی محبتوں کی بات کرنے والے کے لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ان کو ایمان کی نعمت نصیب ہو جائے, پھر تو وہ نسبتوں سے فائدہ اٹھا بھی لے گا. تو اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے, بس یہ دعا کریں. اور ایمان سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی برباد ہو جانے کا خوف دل میں ہو, کہ جس سے جیتے جی ایمان کی بربادی کا خوف نہیں ہوتا, ڈر ہے کہ موت کے اس کا ایمان برباد کر دیا جائے. اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان برباد ہو جائے, اب اس کے پاس کوئی ایسی شے نہ رہی جو اس کو آباد کر سکے, اب اس کے لیے بربادی ہے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ نے دیکھا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا, میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا.